السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 20۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے کپ میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور بس اسے گھورتی رہی۔ اسے اٹھا کر مطلوبہ شخص تک لے جانے کا اس کا قطعی موڈ نہ تھا۔ آپی، آپ یہ چائے اپنے انہوں تک پہنچا دیں گی؟ اس نے دانستہ نام لینے سے اجتناب کیا۔ ایزل، تم بھی نہ۔ جواباً انم جھینپ سی گئی۔ اسے لگا شاید ایزل اسے چھیڑ رہی ہے، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ انم کو کہنے کا مقصد یہی تھا تاکہ وہ ان کا سامنا کرنے سے بچ جائے۔ تمہیں خود دینے میں کیا ایشو ہے، لے جاؤ، اور ہاں مگر خالی کھلی چائے مت لے کے جاؤ، ساتھ بسکٹ کیک بھی لے جاؤ، بھلا کباب ہی فرائی۔ انم کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ایزل پیر پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ ہاں، میں کیوں کروں ان کی خدمتیں؟ اس نے جل کر سوچا۔ توبہ ہے، خود سے خیال ہی نہیں آتا اس لڑکی کو کہ بندہ چائے کے ساتھ چند ایک لوازمات ہی رکھ لیتا ہے۔ وہ ناگواریت سے بڑبڑائی۔ اب تو کچھ زیادہ ہی برا لگتا تھا مدام کو کہ ان کے ہونے والے شوہر نامدار کو خالی چائے پہ ہی ٹرخا دیا جائے، اس لیے خود ہی پلیٹس نکال کر چیزیں سجانے لگیں۔ ایزل کچن سے نکلی تو سامنے ہی صوفے پہ اس کی کتاب پکڑ کر انہماک سے بیٹھے وہ دکھائی دیے۔ آسمان پہ تاریکی کب کی اپنی چادر اوڑھ کر دبک بیٹھی تھی، اور لان میں جگمگاتے کمکموں کی تابانی میں پڑھانے سے بہتر تھا کہ لاؤنج میں بآسانی بنا کسی دقت کے پڑھا لیا جاتا۔ ویسے بھی سردی شام ہوتے ہی اپنی شدت میں اور بھی تیزی لے آتی تھی، اس لیے لاؤنج کا گرم ماحول بہت پرسکون تھا باہر کی خنکے کی نسبت۔ چائے، اس نے قدرے زور سے ٹرے ٹیبل پہ پٹکی کہ تھوڑی سی چائے اچھل کر کپ سے باہر چھلک گئی۔ آغا فارس نے بنا سر اٹھائے کتاب سے نظریں ہٹا کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ جا کہاں رہی ہو؟ اس نے چائے رکھتے ہی فوراً یہاں سے فرار ہونا چاہا جب ان کی کرخدار آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ وہ اٹکی اور انگلیاں چٹکنے لگی۔ ایک تو وہ ویسے بھی ان سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، دوسرا ان سے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ وہ چائے تھی جس میں وہ نمکین زہر ملا کر لائی۔ میں جہاں بھی جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ پہلے تو وہ کچھ گھبرائی مگر پھر ساری ہمت مجتمع کرتی اکھڑے ہوئے لہجے میں تڑک کر بولی، اس وقت میں تمہارا سر اور تم میری اسٹوڈنٹ ہو۔ وہ بنا اس کے لہجے کا اثر لیے بولے، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ میرے اور آپ کے مابین ہر قسم کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی تعلق ہے تو وہ ہے بس اجنبیت کا۔ چپتے لہجے میں چبھن سے لبریز الفاظ ان کی طرف اچھالے گئے۔ چلو انجانا ہی صحیح، مگر تم نے مانا تو صحیح کہ کوئی تو تعلق ہے ہمارے بیچ۔ ایک پچ مردہ سی مسکان لیے وہ بولے، اب بیٹھو یہاں اور یہ سیکشن سالو کرو، کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لینا۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہا، کہنے کے ساتھ ساتھ ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں آپ سے پڑھ جو بھی طنز و تانے مجھے مارنے ہیں وہ تم بیٹھ کر بھی مار سکتی ہو، اور اگر تم نہیں بیٹھی تو میں خود پکڑ کر بٹھاؤں گا۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے دھمکی لگائی تو ایزل کی ساری اکڑ دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ جبڑے بھیجتی ہوئی صوفے پر بیٹھنے لگی۔ وہاں کہاں؟ ایزل، یہ کوئی 20ویں صدی کا دور نہیں چل رہا جو استاد شاگرد سے کوسوں کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پڑھائے۔ اتنی دور سے مجھے کیا خاک نظر آئے گا؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ اسے میز کے پار مقابل والے صوفے پہ بیٹھتا دیکھ انہوں نے گویا اپنا سر پیٹنے والے انداز میں کہا تو وہ رجسٹر کے صفحے پہ اپنی نظریں گاڑے اس کی توڑ مڑوڑ کے ذریعے اپنے غصے پر قابو رکھتی اٹھ کر ان کے برابر مگر قدرے فاصلے پر آ بیٹھی۔ گڈ۔ انہوں نے ایک پیاری سی مسکان اس کے سپرد کرتے ہوئے اسے شاباشی دی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اف، یہ تو چائے پینے لگے ہیں، اب کیا کروں؟ وہ گڑبڑائی۔ خیر اچھا ہی ہے، آج کے بعد مجھ پہ دھونس جھاڑتے ہوئے مجھے کوئی کام نہیں کہیں گے۔ ہاں، اپنی گھبراہٹ پہ 2 حرف بھیجتی اپنے کارنامے میں فخریہ سر بلند کر گئی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ بھاپ کے ساتھ اڑتی الائچی کی مہک کو سانسوں میں اتارتے ہوئے انہوں نے کہا تو ایزل کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ امڈ آئی۔ یقیناً ذائقے میں بھی اچھی ہوگی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے کپ لبوں سے لگا لیا، مگر یہ کیا؟ ایک گھونٹ بھرتے ہی چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ساری خوشگواریت عنقا ہوئی تھی۔ وہ بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی مگر پھر اس کے اپنے بھی تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے کیونکہ آغا فارس ایک دم سے بری طرح کھانسنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں اور ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بری طرح کھانسے جا رہے تھے اور اس سبب آنکھوں میں پانی بھی جمع ہو چکا تھا۔ اس پانی کو دیکھ کر ایزل کا دل بھی بری طرح چھلنی ہوا، نگاہوں میں پشیمانی گھل گئی۔ اس نے آغا فارس کے ساتھ بہت سے مذاق، بہت سے پرینکس کیے تھے مگر ایسا پرینک کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو غصہ تھا جو ان کی چائے پہ اتارا گیا تھا، مگر اب اسے اپنی اس حرکت پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو لعنت و ملامت کرنے لگی مگر یہ وقت خود کو کوسنے کا نہیں تھا۔ تبھی وہ اٹھی اور میز پہ پڑے ڈھکے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ان کی طرف بڑھی۔ آغا پانی پئیں پلیز۔ شدید متفکر سی وہ ان کی پیٹھ سہلانے کے ساتھ ساتھ گلاس ان کے لبوں سے لگا گئی۔ کھانسنے کے دوران ہی انہوں نے طراوت میں کھلی آنکھوں سے اپنے لیے پریشان اس لڑکی کو دیکھا جس کی صورت خود بھی رونے والی بن چکی تھی۔
ایزل نے بھی ان کی سرخ پڑتی نمی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا تو اس لمحے اسے اپنا آپ اپنے بس سے باہر ہوتا محسوس ہوا۔ دل کو جیسے کسی نے پوری شدت سے مٹھی میں دبوچ ڈالا تھا۔ وہ شرمسار سی نظریں چکا گئی جبکہ آغا فارس اس کا بڑھایا محبت بھرا جام گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ ہاں، ایزل کا اس فکر و چاہت سے بڑھایا پانی انہیں کسی رس سے کم نہ لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ندامت سے سر جھکائے بنا ان سے نظریں ملائے گھبرا کر پوچھا کہ کہیں جواباً اسے سننے کو ہی نہ مل جائیں۔ اپنی یہ حماقت اسے بھاری ہی پڑ گئی تھی۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ اس کا کیا ان کی طبیعت پہ اثر انداز ہو جائے۔ ٹھیک ہوں، مگر تم نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایزل نے جھٹ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، نہ غصہ نہ ناراضگی، بلکہ بالکل نارمل سا انداز۔ کیا وہ اسے ڈانٹیں گے نہیں؟ وہ بولے تھے تو گلا کھنکار کر۔ اتنا کھانسنے کے بعد بولنے میں دقت ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی محبت شامل کرنے کا کہا تھا، نمک نہیں۔ انہوں نے سر جھکا کر اس کی جھکی ہوئی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے مدھم سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہا، کیا نمک؟ وہ حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کرتی بولی، میں نے دانستہ نہیں کیا، شاید مجھے غلطی لگ گئی۔ ان کا اسے ڈانٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ ایزل کو بھی نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر پا رہی تھی۔ تم اتنی بھی کلر بلائنڈ نہیں کہ دو الگ الگ رنگ کے ڈبوں میں خطا کھا جاؤ، اور اتنی بھی ڈفر نہیں کہ نمک اور چینی میں بالکل بھی فرق نہ کر سکو۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہو ایزل میدان، اس لیے یہ ہیلے بہانے میرے سامنے گھڑنا بند کرو اور بتاؤ کہ یہ غصہ کس بات کا نکالا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی طبیعت صاف کر گئے۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، آپ کو لے کر تو گلے شکووں کا ایک انبار ہے جو میرے دل میں لگا ہوا ہے۔ افسوس کہ انہیں دفن بھی نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ بھولتا ہی تو نہیں۔ وہ بھی جتا گئی کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتائے بھی، مگر اب کون کون سا سبب گنوائے۔ اس کے جواب پہ چند لمحے تو وہ خاموش ہی رہ گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نمکین چائے میرے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ اس چائے میں اگر تم زہر بھی ملا لاتی اور مجھے معلوم بھی ہوتا تو بھی میں خوشی خوشی وہ زہر پی لیتا۔ وہ مسکا کر اس کے شانوں پہ بکھرے بال چھوتے پر یقین انداز میں بولے تو سامنے بیٹھی وہ تڑپ ہی اٹھی۔ لبوں سے نہ سہی مگر دل سے ضرور بے ساختہ نکلا تھا کہ ایسا مت کہیں آغا، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کچھ ہو، اور میں تو آپ کو زہر دینے کا مر کر بھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ اس لمحے ان کی نگاہوں سے کچھ نروس سی ہوتی لب چباتی نگاہیں پھیر گئی۔ اور ہاں، پلیز آئندہ تھوڑا رحم کرنا مجھ معصوم پہ، اور نمک ذرا کم ہی شامل کرنا۔ وہ شرارت سے کہتے ہاتھ کپ کی جانب لے جانے لگے جب بے اختیار ایزل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنکھوں میں گزارش تھی کہ پلیز مت پئیں۔ اس کی اس فکر پہ وہ جی جان سے مسکرائے، مگر پھر جب ان کی نگاہ اس کے چمکدار نوکیلے ناخنوں پہ پڑی تو تعصب سے نفی میں سر ہلاتے بولے، ناخن کیوں نہیں کاٹے تم نے؟ شدید متانت سے پوچھا گیا۔ مجھے نہیں کاٹنے۔ ہاتھ پرے ہٹاتی نخریلے سے انداز اور بزد لہجے میں بولی، کیوں؟ اب کہاں سے زخمی کرنے کا ارادہ ہے مجھے؟ زخمی بازوؤں کو سر کے پیچھے لے جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ان پہ سر ٹکائے صوفے کی پشت سے جا لگے اور شریر پن سے پوچھنے لگے، زخمی میں نے کیا ہے یا آپ نے؟ وہ چپتی نگاہوں سے ذرا گردن ٹیڑھی کرتی اپنے برابر بیٹھتے شخص سے پوچھنے لگی۔ زخم تو واقعی اسے ملے تھے۔ آغا فارس اس کی بات میں ٹھکا مطلب اچھے سے سمجھ چکے تھے، مگر قصداً نظر انداز کرتے بڑے سکون سے بولے، آف کورس تم نے۔ آنکھوں کا اشارہ بھی باقاعدہ اس کی طرف کیا گیا۔ مجھے آپ کو زخمی کرنے میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی، وہ سارا ملبہ ان پہ ڈالنے کو ہوئی۔ شروعات تو تم نے ہی کی تھی، ورنہ کون اپنے حسین بازوؤں کو چھلنی ہونے کے لیے پیش کرتا ہے؟ تمہاری بے داغ ڈالیوں کو دیکھ کر مجھے اپنے بازوؤں کا سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری چھٹکی کے اندر ایک ہلکی پھلکی ڈائن بھی چھپی ہوئی ہے جسے ظاہر بھی میرے سامنے ہی ہونا تھا۔ ویسے میں غلط کہہ گیا، وہ ہلکی پھلکی ہرگز نہ تھی۔ اس کے نرم و گداز بے داغ بازوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ ازراہ شرارت گویا ہوئے، آپ مجھ سے یوں نارمل انداز میں بات کر کے آخر ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب پہلے سا ہے؟ یوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ انفیکٹ آپ اتنا نارمل رہ کیسے سکتے ہیں؟ وہ متحیر آمیز لہجے میں بولی کیونکہ وہ ان کے نارمل بیہیو کرنے سے چڑ رہی تھی۔ ان کا یہ رویہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سب ٹھیک نہیں ہے، سب پہلے سا نہیں ہے، مگر ہم مل کے سب پہلے سا کرنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ میں نے تو قدم اٹھا لیا ہے مگر تم وہیں کھڑی ہو، آخر کیوں؟ وہ شدید مضطرب پن سے گویا ہوئے، میں آئندہ بھی وہیں کھڑی رہوں گی، وہ اٹل و قطعی لہجے میں گویا ہوئے، اور اس کیوں کا جواب آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اب کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ مزید بھی دو چار طنز کے تیر برسانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر انم کو کچن سے نکلتا پا کر خاموشی اختیار کر گئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اور یہ کھانس کون رہا تھا؟ تب ہی انم بسکٹ کیک کے ساتھ کباب بھی فرائی کر لائی۔ آغا فارس کی آنکھیں جنہیں وہ پہنچ چکے تھے مگر پھر بھی آثار باقی تھے کہ وہ کچھ وقت قبل ہی تو بھیگی تھیں، اور انہیں گلا کھنکارتے دیکھ اس نے پوچھا۔ اسے آواز تو آئی تھی کسی کے کھانسنے کی مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ پریشان ہوتی بھاگتی چلی آتی۔ ایزل نے ہولے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں کھانس رہا تھا، دراصل کچھ دنوں سے ہی کھانسی ہو رہی ہے۔ یہ تو طے تھا کہ ایزل کے کیے پہ وہ ہمیشہ سے پردہ ڈالتے آئے تھے اور آئندہ بھی ڈالتے رہنا تھا۔ تو فارس آپ چیک کروائیں نا، میڈیسن استعمال کریں، خدا نخواستہ کھانسی بڑھ نہ جائے۔
انم میز پہ لوازمات سجانے کے بعد ان کی جانب دیکھتی فکرمندی سے گویا ہوئی تو ایزل نے اس فکرمندی پہ بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی یہ بے چینی بن دیکھے بھی آغا فارس محسوس کر گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی جاؤں گا۔ جواباً وہ مسکرا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے فرما برداری سے بولے تو یہ فرما برداری جہاں انم کے دل کو مسرور کر گئی وہیں ایزل کا دل راکھ کر گئی۔ ویسے تھینک یو سو مچ انم، ایسی چائے کے بعد سے تو مجھے میٹھے کی بہت ہی طلب ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بسکٹ اٹھا کر منہ میں رکھا مگر ایزل کی صورت دیکھنے کے بعد تو وہ بسکٹ بھی بے ذائقہ محسوس ہوا کیونکہ وہ ان کی چائے والی بات پہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی شرمندہ تھی، اوپر سے ان کی باتیں ایسی، مطلب کیسی؟ ایزل تم نے چائے اچھی نہیں بنائی کیا؟ انم نے ٹھٹکتے انداز میں اس سے پوچھا تو ایزل نے خفگی بھری نگاہوں سے اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جس نے فوراً سے اس کے اندازے کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ چائے تو بہت اچھی تھی، بہت لذت بخش، بس تھوڑا میٹھا کم تھا، کیوں ایزل؟ انہوں نے تھوڑا سا آگے ہو کر گود میں دھرا ایزل کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھ کی گرفت میں لیا تو ایزل کے پورے وجود کے اندر گرماہٹ گھل گئی۔ ان کی بات میں چھپا مطلب وہ اچھے سے سمجھتی تھی، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میٹھا تو سرے سے تھا ہی نہیں۔ اوہ ایزل تم بھی نا، میٹھا چکھ لیتی یا ساتھ رکھ لیتی؟ خیر میں آپ کے لیے چینی لے کر اپنی ہی جان میں بولتی انم عجلت بھرے انداز میں آگے کو بڑھی مگر میز سے پاؤں ٹکرانے کے سبب لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئی مگر اس سے قبل ہی آغا فارس نے جلدی سے اٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر سنبھال لیا۔ اپنے ہاتھ سے پھسلتا آغا فارس کا ہاتھ انم کے شانے پہ جا ٹھہرنا ایزل کو بالکل ساکت، بالکل مجسم کر گیا۔ وہ یک ٹک اپنے خالی ہاتھ کو دیکھے گئی۔ انم سنبھل کر، کیا کرتی ہو؟ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ وہ اسے گھرکنے لگے مگر جو لہجے میں فکر تھی وہ ایزل کو اپنی خالی آنکھوں کو بھرنے سے روک نہ پائی۔ میں ٹھیک ہوں فارس، بس جلدی میں پاؤں میز سے ٹکرا گیا۔ ان کے لمس اور فکر پہ اندر ہی اندر سرشار ہوتی انم بولی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ یوں ہی اسے تھامے کھڑے رہیں، کتنے ہی پل بس یوں ہی روبرو کھڑے بیت جائیں۔ پاؤں دکھاؤ، چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ انسانیت کے ناطے انم کا احساس کرتے یہ بھول گئے تھے کہ عقب میں بیٹھی لڑکی میں اس وقت اس احساس و فکر پہ، خاص کر ان دونوں کی ایسی قربت پہ کرب کی کیسی آگ جل اٹھی تھی۔ ارے ارے نہیں، کوئی چوٹ ووٹ نہیں آئی، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جھک کر اس کا پاؤں دیکھنے کے ہوئے جب انم نے جلدی سے پیچھے ہوتے ہوئے انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ وہ ان کی اپنے لیے اس فکر پہ مسرتوں سے بھری جا رہی تھی۔ یہ انوکھے احساسات تھے جو کچھ عرصے سے اس کے دل میں جاگے تھے ان کو لے کر، اور پھر جب سے رشتہ جڑا تب سے تو وہ انہیں اکیلے میں سوچ کر بھی شرما جاتی تھی، اور ابھی بھی حیا کی سرخیاں اس کے چہرے پہ واضح تھیں جبکہ دوسری طرف ایزل کے چہرے پہ بھی سرخی تھی مگر یہ سرخی غیظ و غضب کی انتہا کی تھی۔ سنبھالنے کی حد تک ٹھیک تھا مگر سنبھال کر پکڑے ہی رکھنا اور مسلسل فکر ظاہر کرنا، یہاں تک کہ جھک کر پاؤں کو دیکھنے کی ان کی کوشش پہ ایزل کا ضبط جواب دے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر تن فن کرتی یہاں سے جاتی، انم نہ جانے کیا کہہ کر منظر سے غائب ہوئی کہ وہ واپس اس کے پہلو میں آ بیٹھے۔ آر یو اوکے؟ ایزل کی سرخی مائل نمی ٹھہری مشتعل آنکھوں کا بنا پلکیں جھپکے انہیں یوں دیکھے جانا انہیں ٹھٹکا گیا۔ ایزل کیا ہوا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نہ سمجھی بھرے تاثرات لیے پوچھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اسے چھونا چاہا مگر وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ لیکن کیوں؟ آخر تمہیں ہوا؟ آئی سیڈ ڈونٹ ٹچ می۔ اس سے قبل کہ وہ پھر سے اسے چھوتے وہ دبا دبا سا غرائی اور اپنی طرف بڑھتے آغا فارس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں پرے دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایزل؟ وہ بھی اس کی اس بدتمیزی پہ بے ساختہ غصے میں آتے بول اٹھے مگر وہ انہیں جواب دینے کے لیے ٹھہری نہیں بلکہ بھاگتی ہوئی زینے پھلانگتی اپنے کمرے میں پہنچ کر دھڑم سے دروازہ بند کر گئی۔ ایزل، وہ اسے دبی دبی آواز میں پکارتے رہے مگر اس کے دھڑم سے دروازہ بند کرنے پہ جبڑے بھیج کر رہ گئے۔ جنگلی بدتمیز پاگل لڑکی، وہ تیوری پہ بل لیے بڑبڑاتے ہوئے اس کی اس حرکت کا سبب سوچنے لگے۔ یہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ مگر پھر جب انم کی لاؤنج میں آمد ہوئی تو اسے دیکھ کر جیسے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ اس کا غصہ ایک دم سے چلاتے ہوئے خود کو چھونے سے منع کرنا کیونکہ اسے ان کا انم کو چھونا کھل گیا تھا۔ تو یہ ہے تمہارے غصے کا سبب؟ اوہ ایزل، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئے۔ ایزل کہاں چلی گئی؟ اس نے ایزل کو غیر موجود پایا تو پوچھنے لگی جبکہ وہ اس کے سوالات سے شدید تنگ تھے۔ جب وہ منظر سے ہٹ کر واپس لوٹتی تو کبھی کچھ ہو چکا ہوتا تو کبھی کوئی غائب، اور پھر اس کے سوالات شروع ہو جاتے، فلاں کو کیا ہو گیا، فلاں کہاں چلا، اور تب سے وہی تو اس کے سوالات کے جوابات دیتے آ رہے تھے۔ سو تنگ آ گئے اپنے روم میں، اسی لیے جھنجھلا کر بولے اور ان کی جھنجھلاہٹ کا سبب انم کو یہی لگا کہ ایزل سے کوئی بات ہوئی ہے شاید۔ کیا ہوا؟ یقیناً ایزل نے کچھ کہا ہوگا، آپ کو پتہ تو ہے اس کا خامخواہ تنگ کرتی ہے، ضد کرتی ہے، آپ اس کی کسی بھی بات کو لے کر پریشان یا غصہ مت ہوں۔ انم رسانیت سے گویا ہوئی۔ تم نے کب دیکھا مجھے ایزل پہ غصہ کرتے؟ کیا کبھی دیکھا؟ نہیں نا، تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ مجھے نہ کبھی ایزل بری لگ سکتی ہے نہ ہی ایزل کی کوئی بات۔ ہاں لیکن انہیں انم کی یہ بات ضرور بری لگ گئی تھی اور وہ بولتے بولتے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ مجھے لگا شاید ایزل
انم منمناتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی تو انہیں احساس ہوا کہ غلط رویہ اپنا گئے۔ تب ہی جلدی سے معذرت کرنے کو بولے، سوری انم، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اب کہ وہ نرمی سے گویا ہوئے، ارے آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ میں ہی غلط سمجھ گئی، جبکہ مجھے پتا بھی ہے کہ آپ کبھی ایزل کی باتوں کا برا نہیں مناتے۔ الٹا وہ ان کے سوری کہنے پہ شرمندہ ہونے لگی۔ اٹس اوکے۔ وہ 2 لفظ کہہ کر بات ختم کرتے اس بند دروازے کی طرف دیکھنے لگے جس کے پیچھے وہ نہ جانے کتنے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ غصہ، یہ جھنجھلاہٹ ایزل کے اس طرح چلے جانے پہ آ رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے پاس بٹھائے رکھنا چاہتے تھے، اس سے باتوں کے بہانے تلاش رہے تھے، اسے اپنے قریب رکھ کر اس کی قربت سے خود کو اطمینان بخشنا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ اسے خود سے دور کرنے کے سارے ارادے ملیا میٹ ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ خود کر چکے تھے۔ اس سے ناراضگی اپنا کر، اس سے دور رہ کر، بنا اس سے بات کیے، بنا اسے دیکھے چند دن میں ہی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ فارس، یہ تیرے بس کا کام نہیں، تو نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ مگر وہ احساس جو ایزل چاہتی تھی وہ یا تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا یا پھر اس احساس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ احساس اس وقت بے نام تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہلے سا ہونا چاہتے تھے، اس کے ساتھ باتیں کرنا، ہنسنا، اسے گھمانا، اپنی پسند کی نت نئی چیزیں دلانا، خوب مستی کرنا، اپنے وقت کو اس کے سنگ حسین بنانا، بلکہ اب تو یہ سب اور بھی شدت سے کرنے کو دل چاہتا تھا، کیونکہ اکثر دنیا ہی احساس دلاتی ہے کہ نزدیکیاں کتنی ضروری ہوا کرتی ہیں، مگر ان نزدیکیوں کو وہ پھر سے دوری میں بدلتی جا چکی تھی۔ آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو چکی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ انم کی آواز پہ وہ چونکے، نہیں رہنے دو، میں گھر جا رہا ہوں، اب کھانا ہی کھاؤں گا۔ اس کے اٹھ جانے سے یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد دکھائی نہ دیا تو کھانے کا بہانہ کرتے چل پڑے۔ انم کا کھانا بھی ابھی ریڈی نہیں ہوا تھا، تبھی انہیں کھانے کے لیے بھی نہ روک سکی اور مرجھائی سی برتن سمیٹنے لگی۔ ماما، کین آئی یوز یور موبائل؟ حالہ جو کارپٹ پہ بیٹھی اپنے سامنے پھیلے پزلز جوڑ رہی تھی، سوزین کے کمرے سے آنے پہ اجازت طلب لہجے میں بولی۔ شور حالہ، بٹ وائی؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پوچھتی، اپنا ہیئر کلپ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں شانوں پہ پھیلاتی نیم دراز ہو گئی۔ اس کے سیاہ بال درمیان کی مانگ نکالنے کے سبب جڑوں کے پاس سے گولڈن دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بالوں کا اصل رنگ سنہری ہی تھا، مگر ارحم سیاہ بالوں کا دیوانہ تھا۔ جب سوزین کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے چپکے سے بالوں کا رنگ تبدیل کروا لیا، اور پھر اس بات پہ ارحم ناراض بھی ہوا کہ میں نے تمہیں تمہاری ہر چیز کے ساتھ قبول کیا ہے، تمہاری ہر چیز جیسی ہے مجھے ویسی ہی پسند ہے، مگر پھر وہ اسے اپنی پسندیدہ رنگ بالوں میں دیکھ کر فدا بھی ہوتا رہا، اور سوزین ہنستی رہتی۔ ابھی بھی اپنی شانوں سے ہوتے پیٹ تک بکھرے بالوں کو دیکھ کر اسے ارحم کا روٹھنا اور پھر بار بار انہی سیاہ بالوں میں چہرہ چھپا کر لاڈ کرنا یاد آ گیا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی مسکرائی جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ اندر ارحم شاور لے رہا تھا۔ آفس سے آ کر اکثر وہ شاور لے کر ہی فریش ہوتا تھا۔ ماما، وائی آر یو ناٹ لسننگ می اینڈ وائی آر یو اسمائلنگ؟ حالہ جو اس کی بات کا جواب دیتی اس کے پاس بیٹھ کر اب اس کے جواب کی منتظر تھی، اسے کھویا کھویا سا مسکراتا دیکھ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے ہلانے لگی تو وہ چونکی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو آپ؟ وہ چونکی اور استفسار کرنے لگی۔ ماما، مجھے التمش انکل کا نمبر ملا کر دینا پلیز، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ سوزین اسے جب اردو میں بات کرتی تو وہ بھی اردو ہی بولتی، اور جب وہ انگلش میں حالہ سے مخاطب ہوتی تو حالہ تب یوں انگلش بولتی جیسے اس میں آرام دہ ہو۔ بس میں دیکھ رہی ہوں حالہ کہ پہلے تو آپ ان سے اتنا گھبرا رہی تھیں، ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہی تھیں، مگر اب نہ صرف ان سے بات کرنے کو میرا سر کھاتی ہیں بلکہ بار بار ملنے کو بھی کہتی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، کیونکہ تب میں جانتی نہیں تھی نا کہ وہ اتنے سویٹ والے انکل ہوں گے۔ ماما، وہ میرے ساتھ اتنا گھومے، اتنی رائڈنگ کروائی، اتنی ساری چیزیں لے کر دیں اور اتنا زیادہ پیار کیا۔ وہ دونوں بازو پھیلائے بار بار اتنا زیادہ پہ زور دیتی اس کے لیے لہجے میں محبت سموئے بول رہی تھی۔ حالہ کا کوئی دوست نہ تھا، صرف ماں اور باپ سے ہی ہر بات شیئر کرتی۔ کوئی ایسا دوست ملا ہی نہ تھا جو اسے اتنا وقت اور محبت دیتا۔ تب ہی التمش اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، تب سے بس وہی اس کے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ اسکول جاتے بھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اور وہاں بھی سب سے بہت ریزرو سی رہتی، بس پڑھنے میں مگن رہتی۔ تب ہی ٹیچر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی، کچھ تھی بھی بے حد پیاری کہ ہر کسی کا دل بے اختیار اس سے پیار کرنے کو کرتا۔ سنہری باب کٹ بال اور نیلی آنکھیں اس ننھی پری کی خوبصورتی کا اہم خاصہ تھیں۔ سب سے دور اپنے آپ میں مگن رہنے والی کو التمش نے اس خول سے باہر نکالا تو وہ اب اسی کے ساتھ اس خول کے باہر رہنے کی تمنا کرتی تھی۔ لیکن آپ نے اپنے پیارے انکل کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، اوکے؟ جب بات کرو، جب بھی ملو، کبھی بھی پریشان نہیں کرنا، اچھا بچہ بن کے رہنا ہے، اوکے؟ التمش کو کال ملا کر اسے تھماتے ہوئے سوزین نے سمجھایا تو وہ فرما برداری سے سر ہلانے لگی اور تبھی دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، التمش اسپیکنگ۔ وہ بولا تو حالہ خوشی سے چہکتی بھاگ کھڑی ہوئی، شاید وہ ماں کے سامنے بات کرتے جھینپ رہی تھی۔ اس کے یوں موبائل لیے بھاگ جانے پہ سوزین ہنس پڑی، مگر پھر یہ ہنسی مدھم پڑی اور مدھم پڑتے پڑتے مکمل طور پہ امکا ہو گئی۔ کچھ یاد آ گیا تھا، کچھ بہت ہی تکلیف دے، اور وہ اس تکلیف میں نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھی رہتی اگر جو ارحم شاور لیے باہر نکل کر اس سے مخاطب نہ کرتا۔
ڈارلنگ ویئر آر یو لاسٹ؟ گرے ٹراؤزر پہنے، شرٹ لیس، وہ شانوں پہ ٹاول ڈالے، اس کی ایک سائڈ پکڑ کے بالوں میں رگڑتا ڈریسنگ کے روبرو جا کھڑا ہوا اور آئینے سے دکھائی دیتے اس کی گمسم سے عکس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، ہیلو میڈم، واٹ آر یو تھنکنگ؟ اس کے پہلے سوال پہ بھی جب سوزین نے سر نہ اٹھایا تو اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ ہٹ بڑھا کر ہوش میں آئی اور بولی، نتھنگ۔ اور جواب دینے کے بعد ارحم کی گوری اور چوڑی پشت کو تکتی آئینے میں ابھرے اس کے چہرے تک پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کس قدر جاذب تھا اس کا چہرہ، کس قدر تیکھے مغروری نقوش تھے۔ ڈارک براؤن ریشم سے بال جو اس وقت ماتھے پہ بکھرے گیلے ہونے کے سبب نچڑ کر اس کے وجیح چہرے کو بھگو رہے تھے، اور پانی کی لکیریں چہرے سے ہو کر گردن کو چھو کر سینے کو چومتی، پیٹ پہ لہرا کر ناف سے نیچے جا کر ٹراؤزر کے نیفے میں جذب ہو رہی تھی۔ شکنوں سے پاک روشن پیشانی، شہد رنگ چمکتی آنکھیں، مغروری ناک، اد دکھائی دیتے گال کیونکہ باقی اد بڑی شیف میں چھپے ہوئے تھے، شیف میں چھپی تھوڑی اور اس سے اوپر آپس میں پیوست گلابی پنکھڑیوں سے لب۔ ہاں، اس کے لب قدرتی گلابی اور ملائم تھے۔ سوزین اسے چھیڑنے کو اکثر کہا کرتی تھی کہ خدا نے آپ کو لڑکیوں جیسے خوبصورت گلابی قاتلانہ ہونٹ لگا دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے جلاتے رہیں۔ کاش ایسے ہونٹ میرے چہرے کا حسن ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور تب ارحم ایک پیار بھرا بوسہ اس کے آلریڈی حسن سے لبریز ہونٹوں پہ دے کر کہہ دیتا کہ جانا، یہ مجھ سے زیادہ آپ کے ہی تو ہیں۔ تمہارے ہونٹوں کا حسن تو آلریڈی قیامت ہے، مگر میرے ان ہونٹوں میں حسن تب پیدا ہوتا ہے جب انہیں آپ کی ان قیامت خیز پنکھڑیوں کا لمس ملتا ہے۔ ان کا رنگ تو اس سبب گلابی ہے کیونکہ ان سے وقتاً فوقتاً ان یاقوتی ہونٹوں کا رنگ جو ٹکراتا ہے، یہ انہی کا رنگ ہے جو میرے ہونٹوں میں رچ سا گیا ہے، اور یہ آپ کا نرم لمس ہے جس نے انہیں بھی نرم بنا ڈالا ہے، ورنہ میں کہاں اتنا خوبصورت لب رکھتا تھا۔ یہ باتیں کرتا وہ تم سے آپ پہ آ جاتا تو لہجہ اور بھی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اپنے حسن سے مکر کر بس اسی کے نقوش کی تعریفوں میں مگن ہو جاتا تھا، اور تعریفیں بھی اس انداز سے کرتا کہ یوں لگتا جیسے دل کو مسروریت بخش دی گئی ہو۔ سوزین اب چاہے کتنا ہی کیوں نہ یہاں کے رنگ میں ڈھل گئی ہو، مگر تھی تو شروع سے مغربی لڑکی ہی، جہاں پیار محبت کے پیمان نہیں ہوتے تھے، جہاں صرف افیئرز چلائے جاتے تھے، ایک دوسرے کو استعمال کیا جاتا تھا اور ایک پریکٹیکل زندگی گزاری جاتی تھی۔ ایسی باتوں کا وہاں تصور نہ تھا، مگر ارحم سے جڑنے کے بعد اس نے جانا کہ در حقیقت محبت کیا ہوتی ہے، محبت بھری باتیں کیا ہوتی ہیں، مدھر لہجے مسمرائز کر دینے والی باتیں اور انہیں ادا کرنے کے انداز کیسے ہوتے ہیں، اور جب وہ ادا بھی اس شخص کی طرف سے ہوں جس سے بے پناہ محبت ہو، تو پھر ان باتوں پہ ہر بار وہ نئے احساسات سے بھلا کیوں نہ گزرتی۔ وہ تو روز محبت کا انوکھا انداز دیکھتی تھی اپنے اس جانثار کرنے والے شوہر کے ذریعے، وہ ارحم جس کے پیچھے وہ پاگل ہوئی، جسے پانے کو وہ دیوانی تھی، مگر جب وہ اس کے ساتھ شوہر کے رشتے میں بندھا تو سوزین سے زیادہ وہ اس کے لیے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غیر ملکی مغربی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کتنا صحیح تھا، یہ اسے روز سوچ آتی تھی۔ وہ بہت اچھی ہے، اس کی بیوی ہے اور بس اسی کی ہے، صرف یہی یاد تھا اسے، اور سوزین کو بھی یہی سوچتی کہ اس کی پہچان اب بس اس کے پیارے شوہر سے ہی ہے، مگر پھر بھی اکثر گھر والے بہت یاد آتے تھے، وہ گھر والے جنہوں نے اس کے مذہب چھوڑنے پہ اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ ان سے ملنے کو ترستی، جب بھی فون کرتی دانستہ کاٹ دیا جاتا۔ بہت سے غم اس کے اندر بھی پنہاں تھے، اگر ارحم کی بے پناہ محبت نہ ہوتی تو وہ تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں مدام؟ ارحم کی گمبھیر آواز اسے پھر سے سوچوں سے باہر لائی۔ وہ آئینے سے ہٹ کر وارڈروب کی طرف جا رہا تھا۔ سوری، وہ میں بولو کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ سر جھٹک کر جملہ ادھورا چھوڑتی اس کی جانب متوجہ ہوئی، جس کے چہرے میں کھونے کے سبب وہ آگے نکلتی کن کن سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ سب یہیں چھوڑے حالہ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ پزلز یہیں پھیلا گئی، ابھی گر جاتا میں۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا مگر سنبھلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حالہ کا جب بھی کھیلوں سے دل بھر جاتا تو سب سمیٹ کر ہی اٹھتی تھی۔ تبھی ارحم نے پوچھا، یا شاید گرنے کو تھا تبھی؟ وہ بہت آرگنائزڈ تھی، بہت صفائی پسند، کھیلتی بھی تو بہت نفاست سے۔ گھر کے ملازمین اس کی یادات دے کر سرگوشیاں کرتے کہ چھوٹی مدام، چھوٹی بیوی تو بالکل باپ پہ گئی ہیں۔ ارحم بھی تو ایسا ہی تھا، اس کی ہر چیز میں نفاست چھلکتی تھی، ہر چیز با ترتیب اور چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سویٹ سے انکل سے بات کر رہی ہے۔ سوزین نے جواب دیا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس جواب پہ وارڈروب سے شرٹ نکالتا ارحم کا ہاتھ پل بھر کو رکا تھا۔ اوہ انکل، اور وہ بھی سویٹ۔ وہ ناگواریت میں لپٹی ہنسا۔ تم اسے اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو ارحم؟ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ وہ التمش کو برا واقعی نہیں سمجھتی تھی۔ واو، اچھا انسان؟ وہ اچھا انسان جس کی ایک ناجائز اولاد۔ وہ پلٹا اور تلخی سے بولتے بولتے رکا۔ نظر جب سوزین کی آزردہ ہوتی آنکھوں پہ پڑی تو اسے اپنے لفظوں کے گھٹیا پن کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اسے بھی اپنے لفظوں کے سبب خود پہ بہت شرم آئی تھی، تبھی سر جھٹکتا شرٹ صوفے پہ اچھالے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور باڈی اسپرے اٹھا کر خود پہ دھواں دھار اسپرے کرنے لگا۔ ایک نظر آئینے میں اپنے عقب سے تھوڑا سا دکھتی سوزین پہ بھی ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی سیڈ آئی ایم سوری۔ اس نے وہیں سے دیکھتے پھر سے معذرت کی تو وہ سر جھٹکتی اس کے پاس چلی آئی۔
اور اس کے عقب میں کھڑے ہو کر ایک گہری سانس بھرتی اس کی ٹھنڈی پشت سے گال ٹکا کر دونوں ہاتھ اس کے خوشبو جذب کرتے سینے پر رکھ گئی۔ آئی ایم سوری ٹو، وہ ہولے سے بولی۔ فار واٹ؟ وہ اپنے عقب میں چھپی سوزین کے اپنے سینے پہ ٹھہرے ہاتھوں کو دیکھتا بولا۔ فار ایوری تھنگ دیٹ ہرٹ یو، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ ذرا سا جملہ کس قدر کرب میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے نورے، اکثر پیار سے وہ اسے نور سے نورے کہہ دیا کرتا تھا۔ تمہاری کچھ باتیں مجھے ہرٹ ضرور کرتی ہیں، مگر کیا ارحم؟ وہ ذرا بھر کو رکا تو وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی۔ مگر پھر وہ تکلیف یہ سوچ آتے ہی زائل بھی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے تو ہر چیز سے بڑھ کر صرف تم ہو، صرف تم میری جان۔ ساری باتیں، حسرتیں، ساری سوچیں صرف اسی ایک سوچ پر آ کر ختم جو ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ایک ہاتھ کو پکڑ کر لبوں پہ لگا گیا اور ایک تکلیف میں گھلی آہ خارج کی، اور اس آہ میں تکلیف کے ساتھ ساتھ کیا کچھ تھا سوزین سے چھپا ہوا ہرگز نہیں تھا۔ میرے لیے بھی ہر چیز سے بڑھ کر صرف تم ہو ارحم، صرف تم۔ وہ گال ہٹا کر چہرہ سیدھا کرتی اس کی پشت کو چوم گئی اور پھر لب وہیں جوڑے اندر ہی اندر بہتے آنسو پینے لگی۔ میں جانتی ہوں وہ گزرا سب یاد کر کے اور جو اب ہو رہا ہے اس کے سبب تم بھی اندر ہی اندر تڑپتے ہو، مگر ایک طرف میری بدقسمتی ہے تو دوسری طرف مجبوری۔ تم ہی بتاؤ ارحم، ایسے میں کیا کروں؟ اس کی آواز لڑکھڑائی، لہجے میں لاچارگی ہی لاچارگی تھی۔ ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ سینے سے ہٹائے اور اس کی طرف مڑا۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں شدید حزن دکھائی دیا۔ آج کے بعد کبھی بھی خود کو بدقسمت مت کہنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک ایک لفظ پہ زور ڈال کر کہتا، گویا وارن کرنے لگا۔ میں خود کو ہر معاملے میں بدقسمت ہرگز نہیں کہہ رہی ارحم، میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا شوہر ملا جو مجھے خود سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے، مگر وہ بدقسمتی میری اپنی چنی ہوئی تھی۔ ایک معاملہ، کسی بھی معاملے میں بدقسمت نہیں ہو تم، گاٹ اٹ؟ وہ اسے ٹوکتا سختی سے بولا۔ تمہاری یہ باتیں نہ صرف مجھے ہرٹ کرتی ہیں بلکہ بہت غصہ بھی دلاتی ہیں، اس لیے اپنے لیے آئندہ ایسے الفاظ استعمال مت کرنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا پاسٹ کبھی بھی ہمارے حال میں دخل اندازی مت کرے، تو اس بات کو سمجھا کرو پلیز، اور یہ اپسیٹ رہنا، مایوس رہنا اور میرے لیے برا فیل کرنا چھوڑ دو۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتا بولا۔ یہ باتیں آئے روز اسے سمجھانی پڑتی تھیں۔ اس وقت تو سوزین اسباب میں سر ہلا گئی، مگر ارحم جانتا تھا چند دن گزریں گے تو وہ پھر سے کوئی نہ کوئی بات لے کر شرمندگی کا اظہار کرنے لگے گی، اور شرمندہ تو کہیں نہ کہیں ارحم بھی تھا۔ بالکل ایسے ہی میری اچھی بیوی بن کر رہو۔ اس کے اسباب میں سر ہلانے پر وہ مسکرایا، اور چلو شاباش، وہ شرٹ پکڑو اور مجھے پہناؤ، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ 8 بج رہے ہیں، مجھے ڈنر کروانے کا آج کوئی ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ آسودگی بھرے ماحول کو معتدل کرنے کی خاطر بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم خود ہی گھنٹہ بھر سے نہا رہے تھے اور دیکھو ابھی بھی ریڈی نہیں ہوئے۔ وہ صوفے پہ پڑی شرٹ اٹھا کر مصنوعی آنکھیں دکھاتی بولی۔ تو جانا معاف کر دینا ریڈی اپنے ہبی کو، وہ ایک آنکھ دباتا شوخی سے بولا۔ اور ویسے بھی مجھے ڈنر کے بعد ذرا باہر جانا ہے، ایک کام ہے۔ شرٹ پہناتی سوزین کو سرسری سے انداز میں بتانے لگا۔ ارحم؟ وہ بٹن بند کرنے کو تھا جب اس کے ہاتھ روکتے ہوئے سوزین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے خود اس کے بٹن بند کرنا شروع کر دیے۔ بولو۔ وہ ہاتھ واپس کھینچتا انگلیوں سے اپنے چاکلیٹی بال سنوارنے لگا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں چند دنوں تک اسپین جانا ہے کسی ضروری کام سے۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھنے کی حد تک امکان صحیح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جانا تو ہے، کیوں؟ کیا تمہیں وہاں سے کچھ چاہیے یا کسی کو کچھ بھجوانا ہے؟ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ارحم نے پوچھا۔ نہ بھیجنا ہے نہ منگوانا ہے، اس کی شرٹ کے ایک بٹن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی وہ بولی۔ تو پھر؟ وہ آئینے سے نگاہیں ہٹا کے اب اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے امید کے ساتھ پوچھا تو ارحم کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ ارحم پلیز، کیا میں؟ نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ وہ بند بٹن سے کھیلنا چھوڑ کر اوپر والے کھلے بٹن کو بند کرتی پھر سے اپنی بات دہرانے کو تھی جب وہ شکی القلبی سے انکار کر گیا۔ اس کے انکار پہ سوزین کا دل چکنا چور ہوا۔ بٹن بند کرتا ہاتھ وہیں رکا۔ وہ آئے روز اسپین پہنچا ہوتا تھا، ہفتے بعد کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا، مگر ہمیشہ اکیلا ہی چلا جاتا۔ نہ سوزین کو ساتھ چلنے کا پوچھتا، نہ ہی اس کے پوچھنے پہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھماتا۔ ارحم بس ایک بار، وہ پھر سے نظروں اور لہجے میں امید لیے بولی۔ نہیں۔ ارحم نے پھر سے ایک لفظی انکار کر دیا۔ پلیز ارحم۔ اس کی آنکھیں ٹمٹمائیں۔ نہیں نور، ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں تم وہاں کس لیے جانا چاہتی ہو، مگر ایک بات جان لو، جہاں میری بیوی کی رتی بھر بھی عزت نہیں، جہاں میری بیوی کو 2 کوڑی کا کر کے دھتکار دیا جائے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے، اس کی محبت کو پامال کیا جائے، میں دوبارہ اسے اس جگہ لے کر جانا تو دور کی بات، وہاں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ وہ یعنی ارحم جلال خان اس وقت واقعی جلال میں آتا بولا تو سوزین نے بے ساختہ آنکھیں میچ کر ان میں پیدا ہوئی جلن کو اندر ہی اندر ختم کرنا چاہا۔ دل میں گھونسا سا پڑا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔
اتنے آزاد ماحول میں آزادی بھری زندگی جینے کے باوجود ان لوگوں کی سوچ کتنی تنگ اور گھٹیا ہے۔ حیران ہوں کہ تم کس پہ چلی گئی، تم تو ہرگز ایسی نہیں ہو۔ وہ مزید گویا ہوا تو سوزین نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ کیونکہ میں ان کا خون نہیں ہوں، میں ایک اڈاپٹڈ چائلڈ ہوں۔ ارحم، وہ بچہ جس کو ہمیشہ ہر چیز میں پیچھے رکھا گیا، جسے صرف گرینڈ پا کی محبت و شفقت ملی، باقی سب نے ہمیشہ حقارت سے دیکھا اور ڈرٹی انسیکٹ کہہ کر پکارا۔ وہ بولی تو لہجے میں اذیت ناچتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ نور، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، جن میں سوائے اذیت کے کچھ نہیں رکھا۔ وہ اس ذکر کو یہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ نہیں ارحم، مجھے بولنے دو۔ وہ بولنا چاہتی تھی۔ جب گرینڈ پا کی ڈیتھ ہوئی تو جانتے ہو میں کتنا روئی؟ اتنا کہ 2 دن مسلسل رونے کے بعد تیسرے روز چیختی چلاتی خود کو کسی نہ کسی چیز سے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر آنسو ہی نہ نکلے۔ اتنا روئی کہ آنسو ہی ختم ہو گئے۔ وہ تلخی و حزن بھری کھوکھلی سی ہنسی ہنستی۔ جان، جسٹ اسٹاپ اٹ، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو۔ وہ چاہتا تھا وہ پھر سے وہی باتیں دہرا کر خود کو اذیت نہ دے جن کا اسے پہلے سے ہی علم ہے۔ اس نے اس کے آنسو پونچھنے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ روک گئی۔ گرینڈ پا کے بعد تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ جو ایک محبت کا پیکر تھا میری ذات سے جڑا، وہ بھی چھن گیا۔ مگر پھر جب 17 برس کی ہوئی تو موم کے بیمار پڑنے پر میری چند دن کی تیمار داری نے ان کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ وہ محبت نہیں دیتی تھی تو نفرت بھی چھوڑ دی۔ کھچی کھچی سی رہتی تھی مگر طنز کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر پھر وہ آہستہ آہستہ سب سے میرا تعارف کروانے لگی تھی اپنی بیٹی کی حیثیت سے، اور تب میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ ان کے سبب باقی سب بھی مجھے تھوڑی اہمیت دینے لگے تھے، اور وہ تھوڑی سی اہمیت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو گئی۔ وہ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ تھی میری نظر میں۔ میرے اندر جو رشتوں کی چاہت کا خالی پن تھا وہ دھیرے دھیرے اپنائیت بھری نگاہوں اور لہجے میسر آنے سے بھرنے لگا۔ سب جیسے اچھا ہو گیا زندگی میں۔ وہ بنا اس کی سنے کھوئی کھوئی سی بولتی گئی۔ دوست زیادہ نہ تھے مگر ان کے ساتھ بھی دل ہلکا کر لیتی تھی۔ گرینڈ پا کے جانے کا غم ہلکا ہونے لگا تھا کہ باقی سب کے ساتھ تعلق جو بہتر ہو رہا تھا، اور پھر جب تم آئے تو تمہارے ساتھ جڑا تعلق ہر تعلق سے بڑھ کر ہو گیا میرے لیے۔ مگر وہ میرے تمہارے ساتھ شادی سے بھلے ہی ناخوش سہی، مگر زندگی کے 24-25 سال جو ان کے ساتھ گزرے وہ مجھے کبھی کبھی تڑپا دیتے ہیں ان سب سے ملنے کے لیے۔ گرینڈ پا کے بعد میں محبتوں کو ترستی نہیں، مگر وہ کمی مکمل طور پر نہ سہی مگر پوری تو ہوتی رہی۔ پر جب تم میری زندگی میں آئے تو ہر کمی پوری ہو گئی، یوں لگا جیسے سب مل گیا ہو۔ تمہاری محبت تو میرے لیے وہ جام ہے جو وجود کا ہر خالی پن بھر دیتا ہے۔ تم میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو ارحم۔ تم چاہتے ہو کہ میں نہ جاؤں تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ میں آج کے بعد یہ بات نہیں کروں گی۔ وہ آنسو پونچھتی مضبوطی بھرے لہجے میں بولی تو ارحم پرسوچ سی نگاہوں سے یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر جان لیتی تو حیران ہوتی۔ نہیں کروں گی ان لوگوں سے دوبارہ ملنے کا اظہار جو تمہیں ناپسند ہیں۔ میں سب چھوڑ سکتی ہوں مگر تمہیں نہیں۔ پلیز ارحم، تم بھی مجھے مت چھوڑنا۔ مجھے اس دنیا میں سوائے تمہارے کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ کوئی نہیں ہے میرا اپنا اس دنیا میں سوائے ایک تمہارے۔ پلیز مجھ سے دور مت جانا کبھی۔ میں ہمیشہ رشتے ہوتے ہوئے بھی ترستی رہی۔ کتنے ہی رشتے تھے، موم، ڈیڈ، لیزا، جولی اور جیکسن، مگر پھر بھی میں ان سب کے بیچ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ آدھی زندگی کسی اپنے کا پیار پانے کی چاہ میں گزر گئی، باقی آدھی ایسے نہیں گزارنا چاہتی۔ نہیں چاہتی اب ویسی ہی تنہائی، نہیں ترسنا چاہتی اس وقت کی طرح۔ میں اب صرف تمہیں چاہتی ہوں، ہر دم ہر پل، بس تمہیں۔ میرا وجود جو تمہارے دم سے مکمل ہوا ہے، پلیز ارحم اسے پھر سے ادھورا مت ہونے دینا۔ وہ بھیگی آنکھوں میں التجا لیے بولی تو وہ تب بھی چپ رہا۔ ارحم کچھ بولو نا۔ اسے ہنوز لب بستگی اختیار کیا دیکھ وہ بے چینی سے بولی۔ کیا بولوں؟ وہ ہولے سے بولا۔ کچھ بھی۔ وہ چاہتی تھی وہ کچھ بھی بولے مگر یوں خاموش نہ رہے۔ بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، مختصر یہ کہوں گا کہ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ جائے تو جس ایک شخص کو تم ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی وہ شخص صرف اور صرف ارحم جلال ہوگا۔ ارحم جلال تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم اس کی محبت ہو، اس کی زندگی ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلاتا بولا، ہم دونوں ہی ایک جیسے ہیں نور، دونوں ہی رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت کو ترستے رہے۔ جن رشتوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، ہمیں بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں، ایک ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ اور پھر ہمارے پاس ایک ننھا پھول بھی تو ہے نا، اور دیکھنا خدا ہمیں اس جیسے حسین پھولوں سے نوازے۔ ارحم، وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس کی تڑپ پہ ارحم کا بھی دل چیرا گیا۔ اچھا چلو بس کرو یہ رونا دھونا، اور یار اب کھانا لگوا دو، 7 بج چکے ہیں اور ڈنر کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مدام کہ بہت لاپرواہیاں کی جا رہی ہیں اپنے شوہر کے معاملے میں۔ جب یہی شوہر باہر سے باہر والی کے ہاتھ کا ہی کھانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ کی میرے ہاتھوں خیر نہیں ارحم۔ وہ اسے چھیڑنے کی خاطر آخری جملہ بولا مگر اس کے مکمل کرنے سے قبل ہی وہ اسے خطرناک تیور لیے گھورتی بولی، ہا ہا ہا،
نہیں کیا کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ چیخ چلا لو گی مجھ پہ، دیٹس اٹ؟ کمرے میں اس کا فلک شگاف کہا گونجا، ناٹ دیٹس اٹ، اوکے، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ صرف اس کی گردن کو آہستگی سے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں لیتی بولی، جبکہ وہ تو شرارت پہ اترتا اس کا پورا وجود ہی اپنے شکنجے میں لے کر دبوچ گیا۔ سوزین کا ایک دم سے تو سانس اٹکا مگر پھر بحال ہو گیا۔ جان تو میں لوں گا تمہاری مسز ارہم، یہ کہتا وہ ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور پھر دیوانہ وار انہیں چومتا گیا۔ ایک تو وہ اسے خود میں زور سے بھینچے ہوئے تھا اور اوپر سے سختی سے لب جوڑے اپنی شدت نچھاور کیے جا رہا تھا کہ اس کی آہنی گرفت میں مچل اٹھی۔ وہ فطرتاً ایک بہت بے حد رومانٹک بندہ تھا، اور پھر جب بیوی بھی اتنی حسین ملی تھی تو کیوں کر دل پہ بند باندھتا۔ وہ خود بھی تو قاتلانہ حسن کا مالک تھا، اور اس حسن بھری پرسنالٹی پہ رومانٹک انداز بے حد جچتا تھا۔ اس کا نشیلا انداز اس کے حسن پہ چار چاند لگا دیا کرتا تھا۔ سوزین تو اکثر شرما جاتی تھی کیونکہ اپنے شوہر کے شدت پسند رومانس سے اچھی طرح واقف تھی، اور یہ رومانس آئے روز اشاروں، باتوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے چلتا رہتا تھا، اور ابھی بھی جاری تھا۔ سوزین تو اتنے میں ہی بے حال ہو رہی تھی۔ ارہم لیف می، وہ بمشکل بولی تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور پھر اپنے سامنے کھڑی اس حسینہ کو دیکھا جو لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ توبہ ہے ارہم، ہر بار جان نکال دیتے ہیں میری، وہ تنفس بحال کرنے کے دوران بولی۔ ہاں تو میں نے کہا تھا نا کہ جان تو میں لے لوں گا تمہاری، لیکن اگر کبھی تمہارے بھی میری جان لینے کے ارادے ہوئے تو یہ بندہ جسم و جان کے ساتھ حاضر ہے۔ وہ اسے ٹہوکا دیتا زو مانی انداز میں بولا تو وہ اپنا نچلا لب کاٹتی اپنی مسکراہٹ دبانے لگی۔ اب کھانا لگا دو یار، بہت بھوک لگی، یہ نہ ہو کہ تمہیں ہی کھانا شروع کر دوں، ویسے پیاس تو کچھ کم محسوس ہو رہی ہے اب۔ وہ پھر سے وہی معنی خیز انداز اپناتا اس کے تازہ بھیگے اور سرخ پڑتے لبوں کو دیکھتا بولا، منہ دھو رکھیں جناب، لگوا رہی ہوں کھانا، آ جائیں نیچے۔ اس کے ارادے بھانپتی وہ بھاگ کھڑی ہوئی تو اس کی اس پھرتی پہ وہ بے اختیار ہوتے اپنے قہقہے کو روک نہ پایا، مگر پھر یہ قہقہا بھی تھم گیا۔ وہ جو اسے مضبوط بننے اور سب بھول جانے کا کہتا تھا، خود بھی کچھ نہیں بھول پا رہا تھا۔ تنہائی میں خود بھی غموں کو ایک ایک کر کے پھولنے لگتا تھا، اور آج تو سوزین کی باتوں نے کچھ زیادہ ہی دل کے زخم ہرے کر دیے تھے، مگر اسے سوزین کے سامنے مضبوط رہنا تھا، اور وہ مضبوط تھا بھی، بس کبھی کبھی دل کچھ زیادہ ہی تڑپ اٹھتا تھا گزرے وقت کو لے کر۔ اسے سوزین کو اسپین جانے سے انکار کرتے ہوئے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا جہاں بھی جائے اسے اور حالہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے، مگر نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ ایک وجہ تو وہ سوزین کے سامنے بیان کر چکا تھا، مگر ایک وجہ ایسی تھی جو وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ جس کام کے لیے اسپین جاتا تھا اس کام کا اس کے بزنس ورک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کیوں جاتا تھا یہ وہ بتانا چاہتا تھا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی اسے اور وقت درکار تھا، بلکہ نہیں، وقت تو کسی اور کو درکار تھا۔ وہ ابھی سے سب بتا کر اس لڑکی کی زندگی میں مزید تکلیف برپا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے وجود پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور ایک ٹھنڈی آب بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ فارس، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ وہ آتے ہی صوفے پہ ڈھیسے گئے تھے، نیم دراز سے آنکھوں پہ بازو رکھ کے، جب شائستہ نے کھانے کا پوچھا، کیونکہ وہ کھانے کے وقت پہ ہی لوٹے تھے۔ نہیں ماما، ابھی بھوک نہیں، مندی سی آواز میں جواب دیا گیا۔ چائے پیو گے یا وہ کھانے کے بعد؟ وہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ پی کر آیا ہوں ماما۔ وہی تھکا سا بوجھل پن میں گھرا لہجہ۔ ماموں کی طرف سے ہو کر آ رہے ہو؟ شائستہ جانتی تھی کہ وہ آفس کی چائے نہیں پیتے تھے، ہاں کبھی کافی پی لیتے تھے، مگر چائے انہیں صرف کسی کے ہاتھوں کی پسند آتی تھی، اس لیے گھر آ کر ہی پیتے، یا ماموں کے گھر کی۔ تبھی اندازاً پوچھنے لگی۔ انہوں نے صرف ہنکارا بھرنے پہ اکتفا کیا۔ کیا بات ہے، کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ انہوں نے ان کے پاس صوفے کی تھوڑی سی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے ان کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماں تھی، ان کی اداسی، ان کی پریشانی ان کے چہرے سے ہی دیکھ لیتی تھی، بس سبب معلوم نہیں ہو پاتا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، اور کوئی بات نہیں، انہوں نے بنا آنکھوں سے بازو ہٹائے کہا۔ کس سے دور بھاگ رہے ہو جو تھک گئے ہو؟ وہ اتنا تو جان گئیں کہ تھکاوٹ کام کی ہرگز نہیں ہے۔ دور؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے آنکھوں سے بازو ہٹائے دور خلا میں تکنے لگے۔ دور نہیں ماما، میں تو پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دور تو وہ بھاگ رہی ہے مجھ سے، اور اس کی دوری پتہ نہیں کیوں مجھ سے صحیح نہیں جا رہی۔ کاش میں سب آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا اور آپ مجھے سمجھتی اور سمجھاتی، میری ساری الجھنیں سلجھا دیتی، مجھے کوئی راہ دکھاتی جس پہ چل کر مجھے سب ٹھیک ہوتا دکھائی دیتا۔ ماما وہ لڑکی، اس کا رویہ، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، ہر چیز مجھے تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ میری سوچوں کا محور تو بس اس کی ذات بن کر رہ گئی ہے، دماغ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتا۔ کیا سوچنے لگے فارس؟ کیا تم ابھی تک اپنے دل کو انم کے لیے سمجھا نہیں پائے؟ انہیں یہی وجہ سمجھ میں آئی تھی کہ انم کو دیکھ کر آ رہا ہے، ضرور دل آزردہ ہو گیا ہوگا اس زبردستی کے رشتے پہ۔ انم کو سوچنے اور دیکھنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا ماما۔ اس لڑکی کی سوچوں سے رہائی ملے تو کسی اور کو سوچوں، وہ لڑکی میری نظروں سے ہٹے تو کوئی اور نظر آئے نا۔ سوچوں نے چور کر کے رکھ دیا تھا انہیں۔ کیا سمجھانا ہے اس دل کو، آپ ہی بتا دیں، سمجھا لیتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھے تھے اور ماں کا ہاتھ جو سر پہ ٹھہرا تھا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
دیکھو فارس، انم بہت اچھی، جانتا ہوں ماما، پلیز پھر سے انم کی اچھائیوں کو گنوانا شروع مت کر دیجیے گا، وہ اکتاہٹ سے گویا ہوئے۔ انم نامہ سن کے تنگ آ چکے تھے۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب ایسا ہی کرتے رہو گے تو کیسے اس کے بارے میں سوچ پاؤ گے؟ تم تو اس کے بارے میں کچھ سننا تک نہیں چاہتے۔ وہ برا ہی منا گئیں۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ پہلی بار یہ سب نہیں بتائیں گی، 1000 دفعہ سن چکا ہوں اور میں خود بھی سب جانتا ہوں، ناواقف نہیں ہوں محترمہ سے۔ وہ بھی اپنی صفائی میں بولے تھے، بتا رہے تھے کہ اگر وہ تنگ آ جاتے ہیں تو اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں، پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے نا اس کی ذات پہ۔ بہرحال تم رکھو ساری باتیں دل میں، جس دن ماں کو کچھ سمجھو تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر جانے لگیں جب آغا فارس نے بے ساختہ انہیں پکڑ کر روکا۔ ماما پلیز ناراض تو مت ہوں آپ، وہ کسی بچے کی طرح بولے تو شائستہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ میں اپنے پیارے بیٹے سے بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم تو میری جان ہو فارس، میرا سب کچھ ہو میرے بچے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو سکون کی ایک لہر ان کے اندر تک دوڑ گئی۔ طمانینت کا بھرپور احساس جاگا تھا۔ بس دل میں باتیں رکھنا چھوڑ دو، جو بھی بات ہو، جیسی بھی بات ہو، اپنی ماں سے شیئر کر لیا کرو۔ اوکے ماما، وہ فرما برداری سے بولتے مسکرا دیے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ وہ تو اٹھ گئی مگر آغا فارس کا دل پھر سے ویران بنجر زمین کی مانند ہو گیا۔ آج کتنی کوشش کی تھی انہوں نے ایزل کو واپس حاصل کرنے کی، مگر وہ انا اور ناراضگی کی دیوار گرانے کو کسی صورت تیار نہ تھی۔ مگر انہوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ یہ کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ انہیں اپنی پرانی ایزل ہر حال میں واپس چاہیے تھی۔ وہ نہیں رہ سکتے تھے اس کے بغیر، مگر بھول کر بھی اسے اپنا ہمسفر بنانے کی سوچ نہیں آتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے اسے پا لیتے۔ ہیلو التمش اسپیکنگ۔ وہ تیزی سے زینے طے کرتا اوپر جانے کو تھا جب کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ ایک پاؤں اوپر جبکہ دوسرا نچلے زینے پہ رکھے وہیں رکا اور کال اٹھا گیا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب حالہ تھی، جس نے ہیلو ہائی کرنے کی بجائے سلام کی تھی کہ باپ نے سختی اور نرمی سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہ صرف خود سکھا رکھی تھی بلکہ یہ ذمہ داری سوزین پہ بھی عائد کر رکھی تھی۔ وعلیکم السلام، کون؟ اس نے جواب دینے کے بعد استفسار کیا۔ آواز تو اسے بھی کسی بچی کی ہی لگی تھی مگر وہ پہچانا نہیں تھا۔ یو آسکنگ می ہو آئی ایم؟ دوسری جانب سے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی۔ یس آئی ایم آسکنگ ہو آر یو؟ وہ اس کی حیرت کو اہمیت دیے بغیر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہاں حالہ کی صورت رونے والی ہو گئی۔ آپ نے مجھے بالکل نہیں پہچانا، آپ بہت برے انکل ہیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ روحانی سی ہو کر قیدی فون بند کرنے لگی جب التمش اس کے انکل کہنے پہ چھٹکا، ویٹ ویٹ، از دس یو حالہ؟ حالہ کے سوا بھلا اسے کون سی بچی کال کر سکتی تھی؟ ہاں، اس نے آواز کال پہ بدلی سی تھی مگر یہ وہی تھی۔ دل نے ایک دم سے پہچان کا سگنل دیا۔ التمش کا صرف پوچھنا ہی تھا کہ وہ جو چہرہ لٹکائے ہوئے تھی ایک دم سے کھل اٹھی۔ نو آئی ایم ناٹ حالہ، مگر پھر بھی دانستہ جھوٹ بول گئی۔ نو یہ تم ہی ہو ننھی لڑکی، جھوٹ نہیں بولو اب، میں اتنا بھی کچا نہیں پہچان میں۔ وہ بولا تو حالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیسی ہے میری چھوٹی سی دوست؟ اس نے اب کے دوبارہ سے زینے چڑھنے شروع کر دیے۔ آئی ایم ناٹ گڈ، آئی ایم ریئلی اپسیٹ، وہ پھر سے اداس ہوتی بولی۔ بٹ وائی؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا اور جلدی سے استفسار کیا۔ بیکاز آئی ایم مسنگ یو۔ اس نے اپنی اداسی کی وجہ بتائی تو التمش کے لبوں پہ امٹ آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ یہ جملہ اپنے لیے تو اس نے بہت سے لوگوں سے، خاص کر لڑکیوں سے سن رکھا تھا، مگر وہ سب مطلبی تھے، وہ سب وقت گزاری اور دل لگی کی باتیں تھیں۔ مگر حالہ کے منہ سے یہ سن کر پہلی بار اس کے دل کو بے حد اچھا لگا تھا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کا اسے یاد کرنا واقعی دل سے محسوس کیا تھا۔ آئی ایم آلسو مسنگ یو حالہ۔ وہ بھی اس کے لیے اداس ہوا اور پھر آخری زینے پہ رکتا وہیں بیٹھ گیا۔ یو آر لائنگ، وہ خوش ہونے کی بجائے ناراض ہوتی بولی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے اس بے یقینی کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ اگر آپ کو میری یاد آ رہی تھی تو آپ کو مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا۔ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر گئی تو اس شکوے پہ مسکرایا۔ سوری بیٹا، کچھ بزی تھا، بٹ 1-2 دنوں تک آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ اسے بہلا نہیں رہا تھا بلکہ واقعی اس کا ارادہ حالہ سے 1-2 روز میں ملاقات کرنے کا تھا۔ اور اگر آپ نہیں آئے تو؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ کیوں نہیں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس نے تو اس سے آگے سوچنا ہی نہ چاہا تو یہ سن کر حالہ خوش ہو گئی۔ سچی؟ تو پھر جب آپ آئیں گے نا تو میں آپ سے خوب باتیں کروں گی، خوب مستی کریں گے اور میں آپ کو جلدی جانے بھی نہیں دوں گی، وہ چہک کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، خوب مستی کریں گے اور باتیں تو آپ کا جب دل چاہے آپ مجھ سے کر سکتی ہو، جب دل چاہے مجھے کال کر لیا کرو۔ اس نے دل و جان سے اجازت دی جو کہ مانگی ہی کب گئی تھی۔ بہت اچھا لگ رہا تھا اسے اس چھٹکی سے باتیں کر کے۔ اوکے التمش انکل، ویسے کیا میں پیار سے آپ کو عامش انکل بول سکتی ہوں؟ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے ان کے لیے نک نیم سوچ رکھا تھا۔ عامش؟ التمش نے زیر لب یہ نام دہرایا اور خندہ زیر لب ہوا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ مجھے کہہ سکتی ہو۔ انفیکٹ آپ مجھے صرف عامش بھی کہہ سکتی ہو، ہم دوست ہیں تو مجھے آپ کے صرف عامش کہنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کھلے دل سے اجازت دی گئی۔ بٹ بڑوں کو صرف ان کے نام سے پکارنا بری بات ہوتی ہے، ایسے ڈیڈ کہتے ہیں۔
اس نے باپ کی کہی بات التمش کے سامنے دہرا دی تو وہ ہنس پڑا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کے ڈیڈ، مگر میں تو آپ کا دوست ہوں نا، اور دوست چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے نام سے پکارنے میں کوئی قباحت نہیں۔ قباحت؟ وہ اس لفظ پہ الجھی تو ایک بار پھر وہ ہنس پڑا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ مشکل الفاظ استعمال کر رہا تھا جیسے آسان اردو ہی اتنی مشکل سے آتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ ہنس پڑا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بڑے دوستوں کو بھی نام سے پکار سکتے ہیں، سو آپ مجھے صرف آمش کہہ سکتی ہیں، پکا؟ اس نے سوالیہ انداز اپنایا، لہجے میں پرجوش تھی۔ وہ زیادہ خوش اس لیے تھی کہ اسے التمش کا نام بہت مشکل لگتا تھا اور ادا کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی تھی۔ تب بھی اس نے ایک نک نیم اس کے لیے منتخب کر لیا، اوکے آمش۔ وہ چہک کر بولی تو اس کے صرف آمش کہنے پر التمش کا دل خوبصورت احساس سے کھل اٹھا۔ ایک تو اس نے اسے نک نیم دیا اور پھر اتنے پیار سے ادا کر رہی تھی، وہ کیوں نہ کھل اٹھتا؟ مگر پھر اس مسکراہٹ میں بھی تو کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی سوگواری تھی۔ حالانکہ معصومیت میں لپٹی باتیں اسے عجیب سی بے چینی سے دوچار کر دیتی تھیں۔ وہ اپنے اندر ایسی ہی کمی محسوس کرنے لگا تھا، بلکہ محسوس تو پہلے سے ہی کرتا آ رہا تھا، مگر اب حالہ اس کمی کو بھرنے کی بجائے مزید بڑھا رہی تھی۔ جہاں اس سے باتیں کر کے اسے خوشی مل رہی تھی، وہیں سکون کی عدم موجودگی بھی تھی۔ وہ اس سے اپنی ماما کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کی باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ التمش کے دل میں ہوک اٹھتی کہ کوئی اسے بھی ڈیڈ کہہ کر بلائے، کوئی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چھوئے، ایسی ہی پیاری پیاری باتیں کرے۔ آمش، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جو خیالوں میں کھو چکا تھا اس کے سوال پہ چونکا۔ ارے آپ اپسیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تو بس چپ کر کے آپ کو سن رہا تھا، آپ اتنی پیاری پیاری باتیں جو کرتی ہیں۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولا تو وہ جھیپ سی گئی۔ کیا ہوا حالہ؟ آپ ناراض ہو گئی ہیں مجھ سے؟ آئی ایم سوری نا، میں تو بس آپ کو میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں آمش۔ وہ اسے ٹوکتی جھٹ سے بولی۔ اب کیا بتاتی کہ اپنی تعریف پہ شرما رہی تھی؟ وہ ایسی ہی تھی، جب کوئی تعریف کرتا تو شرما جاتی، مگر التمش کی تعریفوں پہ کچھ زیادہ ہی شرم آتی تھی۔ اس کے فٹ سے بول پڑنے پہ وہ ہنسا اور سکون کی سانس خارج کی۔ کبھی ہونا بھی نہیں، اوکے؟ میں اپنی پیاری پرنسس کو ناراض دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات وہ دل سے بولا تھا۔ ایک ہی ملاقات میں حالہ سے اس کی ایک الگ ہی تار جڑ چکی تھی۔ اس کے لیے محبت جو دل میں پیدا ہوئی وہ بہت خالص تھی۔ ہاں، جب اتنے دنوں سے اسے بات نہ کی تو کوئی فرق نہ پڑا، مگر اب جب کر رہا تھا تو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فون بند کرے۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی، اس کی بھولی باتوں سے بے کلی سے بھرا دل بہل رہا تھا۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی پیاری پرنسس بول کر ناراض نہ ہونے کا کہہ رہا تھا، جبکہ پاس سے گزرتی رانیہ کی سماعتوں سے جملہ ٹکرایا تو ٹھٹکی۔ وہ زینے اترنے کو تھی، مگر پہلے زینے پہ پاؤں رکھتی ذرا بھر کو رکی اور التمش کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ پیاری پرنسس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور جیسے کچھ سمجھتی ہوئی ایک معنی خیز نگاہ التمش پہ ڈال کے زینے اتر گئی۔ التمش اس کی نگاہوں کا مطلب خوب سمجھتا تھا۔ وہ حالہ سے بات کر رہا تھا جبکہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ التمش نے بھی بنا ان نگاہوں کو سنجیدہ لیے بات وہیں سے کنٹینیو کی۔ مانا میں نے وہ سب کہا تھا، مگر کیا ہمارے بیچ سب نارمل نہیں ہو سکتا، بالکل پہلے کی طرح؟ جب سب تم نے قبول کر ہی لیا ہے تو خوشی خوشی کر لو نا، اور اگر یہ مشکل ہے تو دل کو اس پر راضی کر لو کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ کیوں نہ سب بوجھ ہٹا کر جیا جائے؟ سارا مسئلہ اس دل ہی کا تو ہے، اور کیسے ہٹا دوں بوجھ؟ یہ بوجھ تو اب شاید تا حیات نہیں اترے گا۔ اور کتنے آرام سے کہہ دیا آپ نے کہ میں نے سب قبول کر لیا ہے، بہت بڑی بھول ہے آپ کی۔ وہ جو دروازے سے لگی بیٹھی تھی اٹھ کر بیک پہ آ بیٹھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہر خواہش پوری کروں گا۔ جو محبت تمہارے لیے میرے دل میں ہے وہ بھی برقرار رہے گی، بس جو ہو رہا ہے اس پہ دل کو سمجھا بجھا کر راضی کر لوں۔ میں بھی آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کو اپنی ذات سے ہر خوشی دوں گی، اپنی محبت ہمیشہ آپ پہ نچھاور کرتی رہوں گی۔ بس جو ہو رہا ہے اسے روک دیں آغا، پلیز روک دیں۔ وہ پھبک پھبک کر رو پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشار پھر سے بہہ نکلی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ تمہارے لاکھ حق کا رونا رونے کے باوجود بھی میرا ہمیشہ سے تم پہ حق تھا، ہے اور رہے گا۔ اگر آپ نے یہ سب نہ روکا تو میں آپ کو اپنی ذات سے منسلک ہر حق سے دستبردار کر دوں گی۔ مجھے وہ حق چاہیے جو آپ ہی کو دیں گے، مجھے وہ سب حق چاہیے۔ کسی معصوم بچے کی طرح روتی ہوئی وہ انگلیوں سے بیڈ شیٹ کو سہلانے لگی، جب دھندلاتی بصارت اپنے زخمی ہاتھ پہ ٹک گئی۔ آئندہ ایسا مت کرنا، دیکھو تو اتنے پیارے ہاتھ کا کیا حال کر لیا ہے۔ ایک پشمردہ سی مسکان اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی، کیونکہ اس وقت اسے اپنے دونوں ہاتھوں پہ ان کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ ان کا شرمندگی کا تاثر لی شدت سے اس کے ہاتھوں کو چومنا اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ ہاتھوں سے ہوتی ہوئی بھرائی سی آنکھیں اپنے بے داغ گورے بازو پہ جا ٹکی، تب کانوں میں ایک باز گشت ہوئی۔ اب کہاں سے زخمی کرنے کا ارادہ ہے مجھے؟ شروعات تو تم نے ہی کی تھی، ورنہ کون اپنے حسین بازوؤں کو چھلنی ہونے کے لیے پیش کرتا ہے؟ تمہاری بے داغ ڈالیوں کو دیکھ کر مجھے اپنے بازوؤں کا سوچ کر افسوس ہو رہا ہے۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری آغا، آئی ایم سوری۔ انہیں تکلیف دے کر اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔
वो मजबूत कसरती बाजू तो उसके मुहाफिज थे, उसके लिए मोहब्बत का मजबूत हिसार थे और उसने उन्हीं को ज़ख्मी कर डाला। वो शर्मिंदा थी, मगर गुस्सा उस शर्मिंदगी पर गालिब आता रहा, क्योंकि बार बार अलम को छूने का मंजर आंखों के सामने आता रहा। आई हेट यू आगा, आई हेट यू। सॉरी से हटकर वो अब कहाँ आ गई जहाँ गुस्सा था, फ़कत गुस्सा। रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने ऑफिस से आकर कपड़े तब्दील ही नहीं किए थे। जब से आए लाउंज में ही शाइस्ता के पास बैठे रहे, खाना खाया, टीवी देखा और कुछ बातें करने के बाद ऊपर चले आए। जितनी देर उनके पास बैठे रहे यही कोशिश रही कि उन्हें अपने रवैये, अपनी मुस्कुराहट से मुतमईन करते रहें, मगर बज़ाहिर मुस्कुराती शाइस्ता अंदर से फिर भी मुतमईन न हुई। वो कमरे में आए और आते ही कपड़े लिए चेंज करने चले गए। कोट तो लाउंज में ही उतार आए थे, शर्ट उतार कर हैंग की और ग्रे टी शर्ट की आस्तीन में बाजू उड़सने लगे जब ठहर गए। ज़ख्मी बाजू उनके सामने थे। कुछ वक्त के लिए तो उन ज़ख्मों को भूल ही गए थे, मगर अब फिर से वो मंजर आंखों के सामने चल पड़ा। वो जज्बातियत से भरपूर अंदाज में उनके बाजुओं पे यूं नाखून गाड़ रही थी, यूं जैसे वो कोई बेजान चीज़ हो। उसके नाखूनों से एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जो उन्हें तकलीफ़ महसूस हुई हो। उन्होंने अपने दाएं बाजू पे जा बजा मौजूद ताज़ा सुर्ख निशानों पे धीरे धीरे उंगलियां फेरना शुरू कर दी। बेसाख्ता लबों पे एक दलफरेब मुस्कुराहट दर आई और फिर ठहर सी गई। दिल में ख्वाहिश जागी कि एक एक ज़ख्म पे लब रख दें, क्योंकि ये उस लड़की के दिए हुए हैं, मगर इस सोच को बचकाना समझकर झटक गए। कपड़े पहने और बेड पर आ बैठे। रोज़ गुजरे वक्त की बहुत सी यादें, बहुत सी बातें दिलो दिमाग को अपने शिकंजे में जकड़ लेती थीं। आज भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने मोबाइल को देखा तो आज शिद्दत से एज़ल का उन्हें दिन रात वक्त बेवक्त कॉल करके घंटों घंटों उनका सर खाना याद आ गया। उनका नींद से बेहाल होना, फिर भी उसको सुनने की खातिर जागते रहना, वो उसकी प्यारी प्यारी बातें, वो उसका रूठना और उनको मनाना, और वो उसकी मोबाइल से उभरती हंसी की छनकार। वो तो तरस ही गए थे उसको हंसता देखने को, मगर वो हंसना तो दूर मुस्कुराना तक भूल चुकी थी। उन्होंने हसरत से मोबाइल को देखा और फिर कुछ सोचते हुए उसका नंबर मिला डाला। आज इतने दिनों बाद वो खुद से उसे फ़ोन कर रहे थे। अब जब वो उससे अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर चुके थे और सब ठीक करना चाहते थे तो फ़ोन करने में कैसी कबाहत, मगर उनका फ़ोन उठाया ही ना गया। और उठाया जाता भी कैसे जब उसका नंबर पहले से ही मसरूफ़ जा रहा था। उन्होंने बाद में कॉल करने का सोचते हुए मोबाइल रखा और ख़ुद को ऑफिस के काम में मसरूफ़ कर लिया। 1.5 घंटा इसी में लग गया। उन्होंने लैपटॉप वापस रखा और फिर से एज़ल को कॉल मिलाई, मगर नंबर हनूस मसरूफ़ था। ये इतनी देर तक किससे बात कर रही है? उन्होंने घड़ी पे निगाह डाली जो 12:30 बजा रही थी। कहीं अल्तमश से तो नहीं? रात के इस वक्त तक 1.5 घंटे से उसका नंबर मसरूफ़ जा रहा था, ये जानकर वो खुद को ये सोचने से रोक ना पाए। नहीं, अपनी किसी दोस्त से बात कर रही होगी, क्या पता लारैब से। यूं भी तो उससे फ़ोन पे घंटों घंटों बात करती है। वो अपनी पहली सोच को रद्द करते बोले, जबकि इस वक्त ये ख्याल ना आया कि वो रोज़ लारैब के साथ यूनिवर्सिटी में आधा वक्त गुजारने के बाद वो रात गए तक घंटों उससे बात क्यों करने लगी। दिल बेइंतहा उदास था, किसी से बात करने को बिल्कुल जी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी अल्तमश की कॉल रिसीव कर गई। एज़ल, तुम्हारा हाथ कैसा है? तुमने दवाई लगा ली थी ना? चंद एक यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद अल्तमश असल बात पे आया। नहीं, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, क्योंकि दवाई तो उसे आगा फारिस ने लगाई थी। क्या मतलब कि नहीं? यार, तुमने तब की दवाई लगाई ही नहीं। लड़की ऐसे कैसे ठीक होगा हाथ? वेरी बैड एज़ल, वेरी बैड। वो कुछ गुस्से और कुछ नाराज़गी से गोया हुआ। नहीं मेरा मतलब था कि हाँ लगा ली थी। वो जल्दी से बोली तो पहले ना अब हाँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? उसने मशकूक लहजे में पूछा। आपकी कसम लगा ली थी। उसे यकीन दिलाने का जल्दी में बस यही तरीका सुझाई दिया। लगता है तुम चाहती हो कि मैं जल्दी अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, है ना? वो कहकहा बुलंद करता गैर संजीदगी से बोला। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? कभी भी नहीं। मैंने झूठी कसम थोड़ी ना खाई है। आप इसकी भी कसम ले लें। वो खालिस मासूमियत भरे अंदाज में नरूठेपन से बोली तो अल्तमश के लब मुस्कुराहट में डले। मजाक कर रहा था एज़ल, मैं जानता हूँ तुम सच कह रही हो। वो पूरी यकीन लहजे में बोला और तभी एज़ल ने अचंभे से मोबाइल कान से हटाया, क्योंकि किसी की कॉल आ रही थी जिसके सबब टू टू हो रहा था। नज़रें जब आगा जान पे पड़ी तो दिल एकदम ज़ोरों से धड़का। पहले तो यकीन ना आया कि वो उसे कॉल कर रहे हैं, मगर जब आया तो एक तवील सांस भर कर रह गई। आपकी हर कोशिश बेकार है आगा। जो वक्त आपके एक फ़ैसले ने बदल दिया, अब मेरे ज़रिए उस वक्त की वापसी की उम्मीद छोड़ दें। तमस्कुराना अंदाज में वो हौले से हंसी थी। मैं वापस तभी लौटूंगी जब आप अपना फ़ैसला बदलेंगे। अटल अंदाज था। हेलो एज़ल, क्या हुआ? चुप क्यों कर गई? अल्तमश को एक लम्हे के लिए लगा कि शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, बस यूं ही। वो आगा फारिस की कॉल को इग्नोर करती बोली। वैसे फारिस भाई के चक्कर में मैं चला तो आया, मगर फिर सोचता रहा कि तुमने पहली बार मुझसे किसी काम में हेल्प चाही थी, मगर मैं ढंग से तुम्हारी तैयारी भी ना करवा सका। वो उससे शर्मिंदा था। आप प्लीज़ शर्मिंदा मत हो अल्तमश, आपने जितनी तैयारी करवाई उसी में मुझे बहुत हेल्प मिल गई। इनफैक्ट आगा ने मुझे बाकी की तैयारी करवा दी थी। आगा वाली बात नाचार उसे झूठ में बोलनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि वो शर्मिंदगी ख़त्म कर ले। ओह दैट्स ग्रेट, फिर तो फुल मार्क्स पक्के।
اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ایزل اس سے بات کرتی رہی اور اس میں بھی اس نے اپنا ہی فائدہ سوچا، کیونکہ اس سے باتوں میں مصروف وہ وقتی طور پہ اس شخص کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے اب کال بند کرنے کا ارادہ کیا، مگر تب پھر سے ایک بار آغا فارس کا نمبر اسکرین پہ جگمگایا تو اس نے دانستہ اپنا ارادہ ترک کیا اور پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دیکھیں، آپ کے چیک اپ کی ڈیٹ 10 تھی اور آپ آج 20 کو آ رہی ہیں، پورے 12 دن بعد۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ دوائی میں بھی یقیناً ناغہ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ بیماری پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ دوائی باقاعدگی سے لی تھی یا نہیں؟ چند رپورٹ سامنے ٹیبل پر سجائے نزدیک کا چشمہ آنکھوں پہ ٹکائے وہ ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ براؤن جینز اور لیمن شرٹ کے اوپر اوور آل پہن رکھا تھا، جس سے اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا تھا۔ چشمے سے پار دکھائی دیتے ہلکے سبز نگینوں پہ کئی مریض دل ہار بیٹھتے تھے اور کئی تو اس کے نرم مدھم شفقت بھرے لہجے اور اس لمس پہ گھائل ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ اس سب سے یکسر انجان بس اپنے کام پہ توجہ دیا کرتا تھا۔ اس کی یہ بے نیازی ہی تو اس کی شخصیت کا اہم خاصہ تھی۔ دراصل ڈاکٹر صاحب، مجھے 1.5 ہفتے کے لیے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، دوائیاں میں گھر بھول گئی تھی اور اسی سبب وقت پہ چیک اپ کے لیے بھی آ نہ سکی۔ شرمندہ سے اس خاتون نے سچ بتایا تو حارث کے ماتھے پر سلوٹیاں ابھری۔ دیکھیں خاتون، آپ کا دوائیوں کا یہ کورس صرف 6 ماہ کا ہے، سال کا بوجھ نہیں ہے یہ آپ پہ۔ صرف 6 ماہ ہی باقاعدگی سے تمام دوائیاں لیں گی تو ہیپاٹائٹس کا یہ مرض جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ ذرا سی لاپرواہی کریں گی تو پھر نئے سرے سے چلنے کے چکر میں عرصہ طویل ہوتا جائے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی اور آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گی، کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آخر میں وہ ایک پروفیشنل مسکراہٹ ان کے سپرد کرتا بولا، جی بہتر۔ وہ سر ہلا کر اٹھنے کو ہوئی، ماں جی وہ میرا چیک اپ۔ تب بھی ایک منمناتی آواز اٹھی تو اس خاتون نے اپنے ساتھ آئی لڑکی کو شدید ناگوار نظروں سے دیکھا۔ یہ میری بہو ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ چاہتی تو نہ تھی اس کا چیک اپ کروانا، مگر اس کے بولنے پر ناچار کہنا پڑا۔ انہوں نے اسٹول سے اٹھتے ہوئے حارث کے مقابل صوفے پہ براجمان اپنی بہو کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ساس کی جگہ پر آ بیٹھی۔ جی کہیے، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اس نے رپورٹ سمیٹ کر خاتون کی طرف بڑھائیں اور ریوالونگ کو اس لڑکی کی جانب موڑا۔ وہ میرے ڈاکٹر صاحب، دراصل اس کے سینے میں اکثر درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، وہ بتاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ تبھی ساس نے جلدی سے بتا ڈالا، کب سے ہو رہا ہے ایسا؟ ساتھ ہی ساتھ حارث نے اس کی نبض بھی چیک کی۔ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی، پچھلے ماہ سے وہ جھجک سے زیادہ گھبرا رہی تھی۔ حارث نے واضح محسوس کیا وہ کوئی لگ بھگ 16-17 سالہ لڑکی تھی اور بہت ہی کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ رنگت صاف تھی مگر کملائی ہوئی، آنکھوں گرد گرد سیاہ دائرے تھے۔ نام بتاؤ اپنا۔ حارث نے نوٹ پیڈ اور قلم تھامتے ہوئے پوچھا۔ جی انم۔ وہ سر چکائے بولی تو نام لکھنے کی خاطر صفحے پر پھیرتے پین کی نوک وہیں رکی۔ انم، اس نے زیر لب دہرایا اور بے بسی بھری آہ خارج کرتے لب کاٹے۔ آنکھوں کے سامنے اپنی انم کا چہرہ چلا آیا۔ عمر؟ آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولنے کے بعد اس کے چہرے کو چھٹک کر اس نے پوچھا۔ جی وہ 17 سال 3 ماہ۔ اس نے باقاعدہ مہینوں کا حساب لگا کر بتایا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ایزی ہو کر بتاؤ جو بھی مسئلہ ہے۔ خیر یہ بتاؤ زیادہ اس سائٹ کو تو نہیں سوتی؟ حارث نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا جن کی انگلیوں کو وہ مسلسل چٹکا رہی تھی۔ نہیں، مختصر جواب۔ کسی بات کی ٹینشن ہو یا کوئی چوٹ ووٹ لگی ہو اس جگہ؟ ایک اور سوال تیار۔ نہیں تو؟ یہ نہیں سراسر چوٹ والی بات پہ کہا گیا، مگر حارث نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اس کے اس سوال پہ اس کی ساس نے اسے ایک سخت قسم کی گھری ڈالی تھی، جس کے بعد اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ آپ سے تم پر آیا۔ جی وہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا تو ماں جی میں آپ سے آپ کے بیٹے کا نہیں بلکہ آپ کی بہو سے اس کے شوہر کا پوچھ رہا ہوں۔ حارث نے مہذب مگر قطعی انداز میں انہیں ٹوکا تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتی چپ رہ گئی، مگر بہو کو گھورنا نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں کرتے وہ؟ اسی جواب کو تو ساس صاحبہ روکنا چاہ رہی تھی۔ کیوں کچھ نہیں کرتا؟ وہ یوں سوالات کر رہا تھا جیسے فرصت ہی فرصت ہو، جبکہ وجہ تو کچھ اور تھی۔ وہ کبھی بھی کسی پیشنٹ کے گھر والوں تک نہیں جاتا تھا، نہ ہی یہاں وہاں کے سوالات پوچھ کر چیک اپ کو طول دیتا تھا، مگر یہ لڑکی اسے بہت ستائی ہوئی مظلوم لگ رہی تھی۔ مگر یہ کوئی پہلی مجبور لڑکی تو نہ تھی، پھر کیوں وہ اپنا قیمتی وقت اس پہ سوالات پوچھ پوچھ کر صرف کر رہا تھا؟ وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے؟ کیوں، تمہارا شوہر معذور ہے کیا؟ یہ سوال حارث نے قصداً پوچھا۔ اللہ نہ کرے ڈاکٹر، میرا بیٹا کیوں معذور ہونے لگا؟ اچھا خاصا ہاتھوں پیروں والا گبھرو جوان ہے ماشاءاللہ۔ خاتون تڑپ کر بولی۔ ماں جی آپ ایسا کریں، یہ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، آپ ان کو لیب میں دے آئیں۔ حارث کو اس خاتون کو یہاں سے بھیجنے کا فی الحال یہی بہانہ سوچا۔ مجھے کیا پتہ یہ جو آپ نے نام لیا وہ کہاں ہے کہاں نہیں، اس کو میرے ساتھ بھیجیں یا پھر یہ ٹیسٹ اس کے ہیں یہی جائے۔ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر یہاں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ باہر نکلیں، ریسیپشنسٹ سے پوچھیں، وہ اچھے سے آپ کو سمجھا دے گی۔ حارث کے لہجے میں کچھ ناگواریت در آئی۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ آپ کو ریسیپشنسٹ کا نہیں پتہ، یہاں سے باہر نکل کر کوریڈور کے اختتام پہ کاؤنٹر پہ مل جائے گی۔
اس خاتون کو بولنے کے لیے تیار دیکھ حارث کچھ باروب انداز میں بولا تو وہ جبرن چپ رہتی باہر نکل گئی، مگر نکلنے سے قبل لڑکی کو منہ بند رکھنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اب بتاؤ کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتا تمہارا شوہر؟ اور پلیز جلدی بتانا، مجھے باقی پیشنٹس کو بھی چیک کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی ڈر کے مارے اتنی جلدی زبان نہیں کھولے گی، تبھی اپنا لہجہ کچھ سخت کیا تو وہ بتانے کا ارادہ کرتی بولی، میرا مرد نشہ کرتا ہے ڈاکٹر، سارا دن چرپائی پہ پڑا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے مجھ سے پیار جتاتا ہے اور جب دل چاہتا ہے مار پیٹ کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حارث نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ جلے اور گردن پہ کٹ کا نشان تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی ایسے ظلم سہ رہی ہے۔ ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ حارث نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات پوچھی۔ جی۔ اس نے جی پہ قدرے زور دیا، شاید ان پڑھ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ امید سے ہو؟ اب کہ اس نے آسان لفظوں میں اپنا سوال دہرایا۔ جی۔ اس بار جی سوالیہ نہیں جوابیہ تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ شادی کب ہوئی؟ وہ اب کچھ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ 9 مہینے قبل۔ اس نے یاد کرنے کو چند لمحے لیے۔ اور پریگنینسی کو کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ پرسوچ نگاہیں اسی پہ ٹکی تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک کمسن بھولی بھالی خوبصورت لڑکی تھی، مگر سسرال کے مظالم نے اس کی خوبصورتی کو مان کر چھوڑا تھا۔ 6واں مہینہ۔ اب کی بار سوچنے کو ایک لمحہ بھی نہ لیا گیا۔ یعنی 16 سال میں ہی تمہاری شادی ہو گئی، اور جب شادی ہو ہی گئی تو پھر اتنی چھوٹی عمر کی پریگنینسی کیوں؟ تمہیں نہیں لگتا یہ سب بہت جلدی ہے؟ جتنی تم کمزور ہو ایسی صورت میں تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور اوپر سے تمہارا وہ جاہل شوہر جو مار پیٹ کرتا ہے۔ حارث کو اس وحشی پر شدید طیش آ رہا تھا۔ میرا اس سب میں کوئی اختیار نہ تھا ڈاکٹر، میرا باپ خود ایک جواری ہے، شیدے سے جوا ہارا تو پیسے ادا نہ کرنے کے سبب مجھے اس کے متھے جوڑ دیا، میرا ان سب پہ کوئی بس نہیں۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوئی اور دوپٹے کے پلو سے بھیگی آنکھوں کو رگڑا۔ تم اتنی بے بس نہیں ہو جتنا خود کو بنا ڈالا ہے۔ جب وہ تمہیں مارتا ہے تو تمہاری ساس تمہیں نہیں بچاتی، اسے روکتی نہیں؟ حارث نے اس کو سمجھانا چاہا کہ وہ اتنی بے بس مت بنے۔ نہیں، وہ بس میری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہیں۔ میرا ایک دیور بھی ہے جو مجھ پہ بری نظر رکھتا ہے، مگر جب میں اسے ٹوکتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات اپنے بھائی سے کہہ دیتا ہے کہ پھر وہ مجھے کسی جانور کی طرح کھونٹی سے باندھ کر پیٹتا ہے۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، روکتے تو نہیں، الٹا ایک دن بھی کوئی جھگڑا فساد نہ ہو تو انہیں بے چینی ہونے لگتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بات کر کے میرے وجود کو لہو لہان ہونے کے لیے اس کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ حارث نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں اس وقت تم انہی تعصب بھری نگاہوں کی حقدار ہو۔ وہ سب تو جاہل ہیں، عورت کی عزت سے نابلد، مگر تم تو سمجھدار ہو، ان جیسی نہیں ہو۔ تم تو اپنی اہمیت، اپنی عزت کو سمجھو، کیوں ان کے ہاتھوں کو کھلونا بن رہی ہو؟ میں کیا کروں ڈاکٹر؟ وہ بے بسی سے سوال گو ہوئی۔ اپنی عزت کرواؤ ان سے، اگر یہ نہیں کروا سکتی تو کم از کم اپنے وجود کو ان کی ٹھوکروں کی نظر ہونے سے تو محفوظ رکھ سکتی ہو۔ تم اپنا اختیار جتا سکتی ہو، اپنے لیے آواز بلند کر سکتی ہو۔ وہ مارنے کو ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ روک سکتی ہوں۔ وہ بتانا شروع ہوا کہ اسے اپنے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایسا کروں گی تو وہ مزید طیش میں آ جائے گا، وہ خوف زدہ سی بولی۔ تم اپنے اندر طیش پیدا کرو گی تو اس کے طیش کی ہوا نکل جائے گی۔ اگر اپنے لیے نہیں کر سکتی تو اپنے بچے کے لیے ہی کر لو، بلکہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بچہ چاہیے یا نہیں۔ لہجہ دو ٹوک تھا، جیسے ہاں یا نہ میں جواب ملنا چاہیے۔ مجھے میرا بچہ چاہیے، ہر صورت چاہیے، وہ تڑپ کر بولی۔ تو پھر جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ جب تک تم اپنی عزت نہیں کرواؤ گی کوئی تمہاری عزت کیسے کرے گا؟ لیکن اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے تمہاری حالت سے یہی آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بچہ اس دنیا میں آنے سے قبل ہی ابدی نیند سو جائے گا۔ حارث غلط اندازہ بھی نہیں لگا رہا تھا۔ پریگنینسی کو لے کر اس کی حالت واقعی کوئی قابل قبول نہ تھی، مگر اس کا مقصد صرف انم کو ڈرانا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا تو مت کہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جس اللہ سے تڑپ کر دعا کر رہی ہو وہ ایسا نہ کرے، اسی اللہ نے تمہیں شعور بھی دیا ہے، اس کا استعمال کرو، خود کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھو، اپنے درندہ صرف شوہر سے۔ دیکھو میں تمہیں سمجھا ہی سکتا تھا، یا اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری ساس کو سمجھا دوں، اور میرا ہر ایک کو سمجھانے کا طریقہ مختلف ہے۔ یقیناً وہ سمجھ جائیں گی، مگر باقی کی لڑائی تمہیں خود لڑنی ہوگی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ حارث بات لپیٹنے کی طرف آیا۔ میں سمجھ رہی ہوں، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس نے مشکور نگاہوں سے حارث کو دیکھا۔ جانتی ہو تمہارے نام کا کیا مطلب ہے؟ پوچھا گیا، مگر جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم انم ہو، خدا کا انعام، اس کی رحمت، اس کا تحفہ، اور اس انعام و تحفے کی قدر اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو تم پہ فرض ہے تم خود اس کی قدر ضرور کرو، اور ہو سکے تو دوسروں سے بھی کرواؤ۔ اب کم از کم اپنے اس نام کی لاج ہی رکھ لینا۔ وہ کیوں اس پہ اس قدر مہربان ہو رہا تھا وہ تو سمجھ نہ پائی، مگر حارث ضرور سمجھ رہا تھا کہ یہ سب ہمدردی، یہ سمجھانا، یہ سب اسی نام کے پیچھے ہی تو ہو رہا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر، بہت اچھے۔ اس نے پورے دل سے اس کی تعریف کی تو حارث جیسے کسی پس منظر میں کھو کر رہ گیا۔ ویسے آپ کافی اچھے ہیں ڈاکٹر۔ سماعتوں میں اسی سے میل کھاتے لفظوں کی باز گشت ہوئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اس کی انم نے اسے ایک اچھا ڈاکٹر قرار دیا تھا، جبکہ اس انم نے اسے ڈاکٹر کہتے ہوئے ایک اچھا انسان۔ وہ تو میں ہوں۔ بہرحال اب ذرا مجھے کھل کر بتاؤ کہ سینے میں درد کا سبب کیا ہے۔ حارث اب کے اس کے اصل مسئلے کی طرف آیا تھا۔
سینے میں درد اٹھنے کا ایک سبب ٹینشن کا بوجھ بھی تھا، مگر جو حالات اسے انم نے بیان کیے تھے اس کے بعد سے حارث کو شک تھا کہ اس کی وجہ بھی اس کا شوہر ہی نہ ہو۔ پچھلے مہینے شیدے نے بڑی زور سے دھکا دیا تھا، جس کے سبب چارپائی کی پینتی کا کونا سینے سے لگا۔ کتنے دن ماس سوجا رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، مگر سینے میں درد ابھی بھی وقفے وقفے سے اٹھتا ہے۔ اب کہ اس نے بنا جھجکے سچ اگل دیا، اس طرح دھکے کھا کر ایک دن اپنا بچہ بھی ضائع کر بیٹھو گی۔ یہ بات اسے باخبر اور باخوف کرنے کو کہی گئی۔ نہیں، میں اب اسے اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دوں گی، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ مستحکم لہجے میں بولی تو اس پورے عرصے میں پہلی بار حارث کے لب مسکرائے تھے۔ گڈ گرل، یہی تو سننا چاہتا تھا وہ۔ بہرحال میں تمہاری ڈاکٹر سارا سے اپائنٹمنٹ ڈن کروا دیتا ہوں، تم اپنا مسئلہ ان سے بیان کرو اور جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر سے کبھی بھی اپنا مسئلہ نہ ہی چھپاتے ہیں، نہ ہی آدھا ادھورا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ایسے میں وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے اور نقصان بھی آپ ہی کی ذات کو پہنچتا ہے۔ اب تم ایسا کرو، ڈاکٹر سارا کے پاس ہی چلی جاؤ، تمہارے جو بھی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کروانے ہیں وہ کروا دیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اب سے تمہارا کیس بھی وہی ہینڈل کریں گی، میرا مطلب ہے کہ تمہارا منتھلی چیک اپ بھی وہی کیا کریں گی، اور ان کی انسٹرکشنز کو تمہیں پوری طرح فالو کرنا ہے اگر تم خود کو اور بیبی کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہو تو۔ وہ تفصیلاً گویا ہوا۔ مگر ڈاکٹر، میری ساس، وہ تو میرا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں، بلکہ وہ تو میرا یہ چیک اپ بھی نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ مجھے اس لیے ساتھ لے آئیں کہ دیور کی طرف سے مشکوک ہو گئی تھی اور گھر میں اس کے پاس اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد تو کیا تو لگتا ہے میرا سمجھایا سب دماغ سے خارج ہو گیا۔ حارث نے اسے سختی سے ٹوکا۔ تمہیں نہ صرف اپنے مرد بلکہ ہر اس مرد اور عورت سے لڑنا ہے جو تمہاری ذات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، اور خرچے کی فکر مت کرو، جب تمہاری ساس کو علاج میں رعایت ہے تو تمہیں بھی ملے گی۔ حارث کے سخت لہجے پہ وہ خاموشی ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ تبھی ساس صاحبہ بھی تشریف لے آئیں۔ کافی رش تھا جی وہاں پہ، مجھے لائن میں لگنا پڑا، مگر جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کیسے ٹیسٹ کریں، پہلے وہ لے کر آئیں، وہ کیا کہا تھا، نام ہی بھول گیا۔ وہ تھکی ہاری روم میں داخل ہوئی اور کرسی پہ براجمان ہوتی بتانے لگی۔ بلڈ سیمپل کے بنا بھلا کیسے ٹیسٹ ہونا تھا، مگر حارث نے تو بس اسے یہاں سے بھگانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ آپ انہیں چھوڑیں، میری بات غور سے سنیں۔ وہ پوری طرح سے اپنے مقابل بیٹھی خاتون کی طرف ہوا تو انم کچھ گھبرا اٹھی کہ اب نہ جانے کیا تاثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ میں نے بہت سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی بہت چاہ ہوتی ہے، دادی کہلانے کی حسرت ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کی گئیں اور چشمہ اتار کر پرے رکھا گیا کہ اس کا اب کوئی کام نہ تھا۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، مجھے بھی بہت خواہش ہے میں اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں۔ وہ چہک کر بولی۔ صرف پوتا ہی کیوں، پوتی کیوں نہیں؟ اگر پوتی ہو گئی تو؟ حارث نے اس بات کو اچکا۔ پوتوں سے ہی تو نسل آگے چلتی ہے۔ جواب حاضر تھا۔ تو ان پوتوں کی شادیاں آپ کے خیال سے خواجہ سراؤں سے ہوتی ہیں؟ وہ دانستہ اپنی بات پہ مسکرایا تھا۔ استغفر اللہ ڈاکٹر صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے لڑکیوں سے ہی ہوتی ہیں، خواجہ سراؤں سے کہاں شادی ہوتی ہے، اور نہ ہی اولاد۔ وہ دونوں کانوں کی لوئیں چھو کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ پھر تو عورت بہت عظیم ہوئی جو ایسے پوتوں کے لیے پوتیاں پیدا کرتی ہے، ورنہ تو وہ پوتے کمارے ہی مر جائیں۔ لڑکی پیدا کر کے اس کا رتبہ تو مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر آخر آپ لڑکی کو حقیر جان کر لڑکی خواہش کیوں کر رہی ہیں؟ آپ خود بھی ایک عورت ہیں، تو کیا آپ کے والدین بھی آپ کے وجود سے انکاری ہو گئے تھے کہ آپ ان کی نسل کو آگے بڑھانے سے نہیں؟ حارث نے انہیں تھوڑی شرم دلانی چاہی جو اس بات سے چہرے پہ واقعی در آئی تھی۔ وہ بھلا ایسا کیوں کرتے؟ میرا وجود کوئی بیکار تھوڑی نہ تھا، میں نے بھی 2 بیٹوں کو جنم دیا، لڑکا نہ ہو کر اپنی نہ صحیح لڑکی ہو کر میں نے اپنے ساتھ جڑے مرد کی نسل تو بڑھائی نا۔ وہ بڑی سمجھداری سے گویا ہوں۔ تو ماں جی، میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کا وجود بھی بیکار نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کسی ایک کو حقیر جاننا بے وقوفی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب، میں تو سمجھ جاؤں، مگر میرا بیٹا نہیں سمجھتا، کہتا ہے بیٹا نہ ہوا تو اسے رکھے گا نہیں بلکہ چھوڑ دے گا۔ کچھ عقل آ رہی تھی اسے۔ تو اپنے بیٹے کو سمجھائے نا کہ لڑکا ہو یا لڑکی رب کی دین ہے، دونوں پہ برابر کا شکر بنتا ہے۔ دعا کرے کہ دونوں میں سے جو بھی ہو صحت مند اور نیک ہو۔ ایک رب کی نعمت ہے تو دوسری رحمت، اور رب کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا اور رحمت سے منہ موڑنا گناہ ہے، سمجھایا کریں اسے۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں سمجھاتی ہوگی اسے، بلکہ خود بھی تو پوتے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ جی بہتر، بس الٹا نہ پڑ جائے ورنہ سمجھاؤں گی۔ وہ نامعلوم سچ کہہ رہی تھی یا بس جان چھڑوا رہی تھی؟ اور یہ آپ بہو بیاہ کر لائے ہیں یا منڈی سے کوئی جانور اٹھا کر لائے ہیں جسے جب چاہا اپنے تشدد کا نشانہ بنا دیا؟ وہ اب اصل بات کی طرف آیا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ یقیناً اس نے کہا ہوگا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، بس ہمیں برا بنا رہی ہے، ورنہ ہم کیوں کرنے لگے غیر کی بچی پہ ظلم؟ جس کا ڈر تھا اسے وہی ہوا۔ وہ انم کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی مصنوعی حیرت سے گویا ہوئی۔ یہی تو بات ہے، آپ نے اسے غیر کی بچی سمجھ رکھا ہے، اپنا سمجھا ہوتا تو یہ سب نہ کرتے۔ اس نے کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ فیمیل ڈاکٹر سے چیسٹ کا باقاعدہ چیک کروایا ہے،
جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ صرف اس حصے بلکہ اس کی تو پوری باڈی پہ جا بجا تشدد کے نشانات ہیں۔ حارث نے چیک اپ والا جھوٹ گھڑا تو وہ خاتون بے اختیار نظریں چرا گئی۔ ہمیں کسی سے کچھ اگلوانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ڈیلی ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کی صورت پہ ہی ساری کہانی چسپاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر، یہ ہمارے گھر کا ذاتی معاملہ، ٹوکنے کے لیے معذرت، لیکن اگر یہ آپ کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر ایسی چوٹیں لے کر ہم ڈاکٹرز کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کریں گھر پر ہی علاج۔ وہ انہیں ٹوکتا برہمی سے گویا ہوا، جبکہ جس کی ذات کو لے کر یہ بحث جاری تھی وہ اس ساری گفتگو میں بس خاموش سامع بنی بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹرز کے پاس آئیں گے تو وہ تو مسئلے کی تہہ تک جائے گا ہی، اور شروعات اس کے پیدا ہونے کے سبب سے کرے گا۔ اس لیے آپ یہ ذاتی معاملے کی بات رہنے ہی دیجیے۔ آپ کو مجھ سے علاج کروانا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ جا سکتی ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر تلاش کریں، مجھے اس سے غرض نہیں۔ وہ بلیک میلنگ پر اترا تھا۔ اس بات پہ اس لڑکی نے حیرت سے حارث کو دیکھا، جبکہ خاتون کے رنگ اڑے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ تو غصہ ہی ہو گئے، میں نے تو یوں ہی بس۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ فوراً لائن پہ آئی۔ آخر کو حارث اتنے کم پیسوں میں ان کا علاج کر رہا تھا کہ اگر اس علاج کو فری کہا جاتا تو کچھ غلط نہ تھا۔ مگرمچھ کے آنسو بہا کر نہ جانے کون کون سی مجبوریاں گنوا کر اس نے علاج سستا کروایا تھا۔ اب کہیں اور کیوں جاتی؟ جانتی تھی ڈاکٹرز کی فیسیں اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دراصل میرا بیٹا کبھی کبھی بہت غصے میں آ جاتا ہے، غصے کا بہت تیز ہے، تو بس پھر اسی پہ سارا غصہ نکلتا ہے۔ میں تو بہت روکتی ہوں مگر کہاں سنتا ہے میری۔ وہ خود پہ مسکینت طاری کرتی بولی۔ انم کو اپنی ساس کے اس دوغلے روپ پہ سراسر حیرت نہ ہوئی۔ یہی سب تو دیکھتی آئی تھی وہ، گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور۔ غصے میں آ کر کسی دن اس معصوم کی جان لے لے گا تو بھی آپ دیکھتی ہی رہیں گی کیا؟ بھولے مت، اب اس کے ساتھ ایک نہیں دو جانیں جڑی ہیں۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھائیے، اس کی درندگی کو کنٹرول کیجیے، ورنہ تڑپتا ہوا اسے ہمارے پاس مت لائیے گا۔ آپ کے اور اس کے علاج میں بہت رعایت کر رہا ہوں، یہ رعایت کہیں اور نہیں ملے گی۔ انفیکٹ آپ کے تمام ٹیسٹ بھی شروع سے اب تک فری رکھے ہیں۔ اگر مجھ سے علاج کروانا ہے تو میرے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ وہ ڈاکٹر ڈھونڈ لیں جس سے مریض کی لاپرواہیوں سے کوئی غرض نہ ہو۔ غرض ہو تو بس پیسے بنانے کی۔ وہ پیڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تو بہت احسان ہے مجھ پہ، میں بھلا آپ کی بات کیوں نہیں مانوں گی؟ آپ بس میرے علاج کا خرچہ نہ بڑھائیے گا۔ وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ ہر منتھ اپنی بہو کا ڈاکٹر سارا سے چیک اپ کروانا ہے آپ کو۔ جو انسٹرکشنز وہ جاری کریں انہیں لازمی فالو کرنا ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے اب آپ کو، کیونکہ یہ بہت کمزور ہے، اور ایسے میں جب یہ خود کچھ کھائے پیے گی نہیں تو بچہ کیسے گروتھ کرے گا؟ اور سب سے اہم بات، اپنے بیٹے سے کہیں کہ یا تو وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھے یا اس سے دوری بڑھا لے۔ کل کو اسے اور بچے کو مرتا ہوا ہمارے پاس لائے تو ہم علاج بعد میں اور آپ سب پہ کیس پہلے کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ میری ایک ایک بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ پوتا پوتی دیکھنے کی بہت خواہش ہے نا، تو پھر اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھیں۔ اس نے تنبیہ کی۔ کیس؟ نہیں، میں بہت خیال رکھوں گی اس کا ڈاکٹر، اور میں سمجھ گئی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے زور و شور سے سر کو اسبات میں جنبش دی، جبکہ انم اب سمجھ گئی کہ واقعی ان کا ہر ایک کو سمجھانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اس کی ساس کو سمجھانے کے لیے 2-4 دھمکیاں ہی کافی تھیں۔ آخر کو فری علاج اور کہاں ملنا تھا اسے؟ ملنا چاہیے بھی نہیں اسے۔ ڈاکٹر سارا کے پاس لے جائیں اور اس کا پراپر چیک اپ کروائیں، باقاعدگی سے دوائیاں دیں، اور جو ڈیٹ وہ دیں اسی ڈیٹ پہ دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیں۔ یہ پرچی ڈاکٹر سارا کو دے دیجیے گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ سنجیدگی میں لپٹے لہجے میں پرچی خاتون کی طرف بڑھائی گئی، جسے تھام کر اس نے جھٹ کمرے سے نکلنے کی۔ میں جا رہی ہوں، آ جانا تم بھی۔ وہ اسے کہہ کر کمرے سے نکل گئی، کیونکہ پہلے اسے ریسیپشن پہ جا کر ڈاکٹر کے روم کا راستہ پوچھنا تھا۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ وہ دانستہ بعد میں اٹھی اور بھیگی مخمور نگاہوں سے حارث کو دیکھا۔ شکریہ تب ادا کرنا جب میرے کہے پہ عمل کر کے تم واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤ۔ ابھی میں خود کو اس شکریہ کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ڈاکٹر۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے حارث کو دیکھا اور چل پڑی۔ انم سنو۔ وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ جی؟ وہ پلٹی۔ اپنے ڈاکٹر کے لیے خدا سے یہ دعا بھی ضرور کرنا کہ اس کو اس کی وہ ڈاکٹرنی مل جائے جو آ کر اس کے دل کے ہر مرض کا علاج کر دے۔ وہ التجا سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ میری دعا ہے ڈاکٹر کہ وہ رب آپ کو آپ کی محبت سے کبھی جدا نہ کرے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بھی جان گئی کہ یہ لڑکا مریض عشق میں گرفتار ہے۔ اس کے بالکل صحیح اندازہ لگانے پہ وہ ہنس پڑا۔ جانتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھا اور سوالیہ نگاہیں اس پہ مرکوز کی۔ انم؟ بنا سوچے بنا ایک لمحے کا بھی وقت صرف کیے وہ جھٹ سے بولی تو حارث اپنی جگہ متحیر ہی رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ منہ سے نکلنے والا یہ سوال بے ساختہ تھا۔ ابھی جب آپ نے مجھے روکا تو میرے نام کی پکار میں آپ کا لہجہ یکسر رنگ بدل گیا۔ ایک الگ ہی لہجے سے آپ نے اس نام کو ادا کیا، جیسے اس نام سے بے حد انسیت ہو، بے حد محبت ہو، مگر اس پکار میں کہیں نہ کہیں حسرت سی تھی۔ بیک وقت ٹوٹا لہجہ بھی شامل تھا۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، مگر اس ایک نام کی پکار میں کیا کچھ نہیں تھا۔ حارث بس متحیر سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔
اتنی سی عمر میں بھی وہ کیسے اتنی اندر کی باتیں سمجھ رہی تھی، کیسے اس کی ایک پکار کے ساتھ جڑے تمام احساسات اسے گنوا رہی تھی۔ میں شاید نظر انداز کر دیتی، مگر آپ کی دعا نے سب عیاں کر دیا۔ ڈاکٹر، آپ نے میرے لیے یہ سب اسی لیے کیا نا کیونکہ اس نام کی لاج آپ بھی رکھنا چاہتے تھے؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے حارث کو دیکھتی بولی۔ حارث نے جواباً افسردگی بھری مسکان لبوں پہ سجائے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ خارج کرتا بولا، ہاں شاید۔ کیونکہ وہ خود بھی اپنے کیے کی سبب سب انجان سا تھا، تبھی یقین سے نہ کہہ سکا۔ مگر میں شاید نہیں کہوں گی، مجھے یقین ہے آپ نے اسی لیے میرا اتنا احساس کیا، مگر جس لیے بھی کیا میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں۔ آپ اب سے میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ مجھے خدا سے آپ کی انم کو آپ کے لیے مانگنا ہے اور میں مانگوں گی۔ بھرائی آواز میں کہتی لبوں میں مسکان لیے وہ پلٹ گئی، جبکہ حارث اس اچھی لڑکی کے شکریہ بھی ادا نہ کر سکا جو فقط ایک دعا کی صورت میں اسے کتنا سکون دے گئی تھی۔ اس دعا کے آگے اسے اپنا کیا بہت بے معنی اور چھوٹا لگنے لگا۔ اس کے ملنے کی امید تو نہیں ہے، مگر سنا ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ کیا پتہ تمہاری دعا بھی میری تقدیر بدل دے، اے کاش کہ بدل دے۔ حسرتاً کہتا ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ ریوالونگ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ ایزل، مونگ پھلی کھاؤ گی؟ سب لاؤنج میں بیٹھے مونگ پھلی کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، شائستہ بھی یہیں موجود تھی۔ سب اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے جبکہ وہ چپ۔ تبھی انم نے مونگ پھلی کا باؤل اس کے آگے کرتے ہوئے پوچھا، نہیں آپی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے دھیرے سے باؤل پرے کھسکا دیا۔ ارے بھائی، مونگ پھلی کو کیوں منع کر رہی ہو؟ یہ تو تمہاری پسندیدہ ہے نا، چلو کھاؤ، شاباش۔ قریب ہی بیٹھی شائستہ نے اپنے لیے نکالے دانے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے تو مروتاً اسے انکار کا گلا دباتے ہوئے انہیں حلق سے اتارنا شروع کیا۔ کیسا چوہے سا منہ نکال لیے تم نے، کچھ کھایا پیا کرو۔ شائستہ اسے محبت بھری ڈانٹ پلاتی بولی۔ پھپھو، میری اتنی پیاری بہن کو چوہیا تو مت کہیں۔ انم غیر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارے چوہا کہا ہے، اگر یہ ایسے ہی کھانے پینے کی چور رہی تو چوہیا بننے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ان کے پہلے جملے پہ سبھی ہنس پڑے سوائے ایزل کے۔ توقع کے خلاف وہ بنا چڑ کھائے، بنا کوئی بھی نروٹھی سی بات کہے باقی کے دانے بھی پھانکتی ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ شائستہ کو یہ دونوں بہنیں ہی بہت پیاری تھیں، مگر ایزل کے تو وہ ماں کی طرح لاڈ اٹھاتی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی بچپنا لیے لاڈ دکھاتی چنچل سی۔ مگر اب اس کا گھر نہ آنا، نہ لاڈ کرنا، نہ لاڈ اٹھوانا شائستہ نے واضح محسوس کیا تھا۔ یہ لو ایزل۔ اب کے انم نے کچھ دانے اس کو پکڑائے تو وہ اب کی بار بھی منع نہ کر سکی، بلکہ شائستہ کی گود میں سر رکھے لیٹی 2-3 سال پیچھے پہنچ گئی، جب وہ ایسے ہی آغا فارس کی گود میں سر رکھے مونگ پھلی کھانے کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی کھا رہی تھی۔ ایزل بیٹا، اتنا گند کیوں مچایا ہوا ہے؟ ایزل اس وقت پھپھو کے لاؤنج میں صوفے پر براجمان مونگ پھلی کا باؤل گود میں دھرے نیم دراز سے ٹی وی پہ کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب نک سک سے تیار شائستہ کہیں جانے کو تیار کمرے سے نکلی تو چھلکوں کو کارپیٹ، صوفے اور خود اس کے وجود پہ سجے دیکھ بول اٹھی، پھپھو میں صاف کر دوں گی۔ 15 سالہ ایزل بنا ٹی وی سے نظریں ہٹائے معصومیت سے بولی، تو بیٹا کھاؤ ہی ایسے کہ گند پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ خیر میں جا رہی ہوں نغمہ دیورانی کی طرف، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ فارس آئے تو اس سے کھانے کا پوچھ لینا، آج تو خانسامہ بھی چھٹی پہ ہے۔ وہ عجلت میں کہتی جانے کو ہوئی، کیا مطلب پھپھو کہ وہ چھٹی پہ ہے؟ کیا کھانا مجھے بنانا پڑے گا؟ وہ سب بھولے ان کی طرف ہوئی اور حیران پریشان سے پوچھنے لگی، آج سے پہلے تم نے کبھی کھانا بنایا بھی ہے یا میں نے کبھی تم سے بنوایا ہو؟ تم بھی نا ایزل، بالکل جھلی ہو۔ کھانا میں نے بنا دیا ہے، بس جب فارس آئے تو پوچھ کر ٹیبل پہ لگا دینا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتی جلدی سے پلٹ گئی، اوکے پھپھو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور پھر سے مووی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ 34 سالہ آغا فارس تھکے تھکے سے لاؤنج میں داخل ہوئے، مگر صوفہ ایریا کا حال دیکھ کر چند لمحے وہیں رکے رہے۔ بلیک جینز پہ چاکلیٹ موٹی ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بال، بازو پہ کوٹ لٹکائے تھکے تھکے اس حلیے میں وہ وجاہت کا پیکر سیدھا دل میں اترنے بلکہ دل کو گھائل کر دینے کی حد تک ڈیشنگ لگ رہا، مگر یہ وہ وقت تھا جب ایزل کے دل میں ان کے لیے ایسے کوئی بھی جذبات پروان نہیں چڑھے تھے، ورنہ وہ انہیں دیکھ کر چند لمحے تو اپنا آپ بھول جاتی۔ وہ صوفے پہ باقاعدہ پھیل کر لیٹی ہوئی تھی، پیٹ پہ باؤل سجا ہوا تھا، جینز کے پائجے ٹخنوں سے قدرے اوپر تک فولڈ کر رکھے تھے جس کے سبب اس کی گوری گوری پنڈلیاں جھانک رہی تھیں، ڈھیلی ڈھالی سی گھٹنوں سے اوپر تک آتی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ سم چینجنگز ان مائی لائف۔ یہ لڑکی اپنی لائف میں کچھ چینج کر ہی نہ لے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے اور ایک بار پھر سے اسے دیکھا۔ بال آج پونی کی قید سے آزاد تھے اور باقی بکھیری کی طرح وہ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے وجود سے ہٹ کر ایک نگاہ صوفے اور کارپٹ کی حالت پہ ڈالی اور بولے، ویری بیڈ ایزل۔ ان کی گھورتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں جبکہ وہ ان کی موجودگی پاتی جھٹ سے اٹھی اور بولی، آقا جان آپ کھانا کھائیں گے؟ تب سے اس کے دماغ میں بس یہی گھوم رہا تھا کہ آغا آئیں گے تو ان سے کھانے کا پوچھنا ہے، جبکہ وہ اس کے سوال پہ ہنستے تو بعد میں پہلے اس کے ایک دم سے اٹھنے کے سبب گود میں پڑے باؤل کے الٹ جانے سے کارپٹ پہ لڑکتی مونگ پھلی کو تعصب سے دیکھنے لگے۔ اوپس! ایزل نے اپنی اس عقل مندی پہ انگلی دانتوں تلے دبائی
آغا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں اٹھا لیتی ہوں نا۔ وہ خالص معصومانہ انداز میں بولتی اسپیڈ سے سارا بکھیرا اٹھانے لگی تو وہ اس کے بھول پن پہ مسکراتے ہوئے وہیں صوفے کی ستھری جگہ پہ آرام دہ انداز میں بیٹھ گئے اور ریموٹ اٹھائے نیوز چینل سرچ کرنے لگے۔ ایزل ضرور اس حرکت پر چیخ اٹھتی اگر جو اس وقت دھیان بکھیرا سمیٹنے کی طرف نہ ہوتا۔ اوہ تھینک گاڈ، ہو گیا۔ وہ سکون کی سانس خارج کرتی یوں چہک کر بولی گویا گن سمیٹ کر کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ اس کی چہک پہ آغا فارس نے پل بھر کے لیے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی کارکردگی پہ ڈالیں تو بے اختیار ہوتی اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر پائے۔ وہ حد درجہ پھوہر تھی۔ سارا گن ویسے کا ویسا ہی تھا جو کہ اس کی نظر میں صاف ہو چکا تھا۔ جی ہو گیا ملکہ عالیہ، اب آپ یہاں تشریف فرما سکتی ہیں۔ ان کے صوفے کی طرف اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اچھل کر دھڑم سے ان کے برابر آ بیٹھی اور اس چکر میں چند دانے بھی اچھل کر بکھرے تھے جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ یہاں اگر نادیہ ہوتی تو یقیناً اسے 100 صلواتیں سناتی کہ ایزل میں تمہارا کیا کروں، کب عقل آئے گی تمہیں؟ نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی، اور ان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا۔ یہ محاورہ تک بول ڈالتی کہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آغا فارس کی بھی کلاس لگ جاتی جنہوں نے اسے عقل دینے کی بجائے الٹا مزید بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سیکھنا تو دور کی بات، وہ تو دن بدن مزید پھوہڑ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بندر کی طرح اچھلنا کب بند کرو گی ایزل؟ انہوں نے ڈپٹتے لہجے میں کہا۔ کیا بندر؟ آغا آپ نے مجھے بندر کہا؟ وہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ اوپ سوری، مجھے بندریا کہنا چاہیے تھا۔ وہ شریر پن سے بولتے اپنا سر کھجاتے معصوم بننے کی اداکاری کرنے لگے۔ دیٹس ناٹ فیئر آغا، میں نہیں کر رہی آپ سے بات، انفیکٹ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ باؤل سائڈ پہ پٹ کے منہ بسوڑتی اٹھ کر آگے بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے اس کے بریسلیٹ سے سجی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ صوفے پہ گرتی ان کے بازو سے جا لگی۔ ایسے کیسے جانا تم اپنی ناراض بلبل کو؟ انہوں نے اپنی اس کمسن بلبل کو دیکھا اور پھر اس بلبل کے پھولے ہوئے گالوں میں باری باری چٹکی بھری جس سے اس کے سفید و گلابی گال اتنی جگہ سے سرخ پڑ گئے۔ اس کے گال تھے ہی اتنے سفید و نرم و ملائم کہ ذرا کوئی ہاتھ لگاتا تو نشان پڑ جاتا۔ یہ اتنی پیاری مووی کون دیکھے گا؟ انہوں نے واپس وہی چینل لگا دیا۔ میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی کہ کلائی ابھی بھی ان کے ہاتھ میں مقید تھی۔ کوئی گھر ور نہیں ہو کے بیٹھی رہو یہیں، کیونکہ مووی تو تمہیں میرے ساتھ ہی دیکھنی پڑے گی۔ وہ مستحکم لہجے میں بولے تو ایزل منہ کے زاویے بگاڑتی اب کے بیٹھی رہی۔ موڈ تو ٹھیک کرو میری ہنی بنی، ورنہ مووی کا کیا خاک مزہ آئے گا۔ جب تک اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہو جانا تھا انہیں چین نہیں پڑنا تھا۔ تو پھر سوری کریں۔ اس نے جھٹ سے سوری کی شرط رکھی۔ سوری میرا بچہ۔ انہوں نے بھی جھٹ پٹ شرط پوری کر ڈالی۔ پرامس کریں آئندہ مجھے بندر نہیں کہیں گے۔ ایزل نے اپنی آخری انگلی اس کے سامنے کرتے ہوئے وعدہ لینا چاہا۔ بندریا کہہ سکتا ہوں؟ وہ شرارت سے مچلتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے غیر متانت سے بولے تو وہ نروٹھے پن سے چلا اٹھی۔ آغا اوکے اوکے نہیں کہتا، پرامس۔ بلکہ وہ کیا کہتی ہو تم؟ پنک کی پرامس۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی اس کی آخری انگلی سے ملاتے ہوئے وعدہ کیا تو اس کی ناراضگی کے بعد فوراً سے قبل چھٹ گئے۔ میرے پیارے آغا، وہ ان کے دونوں گال کھینچتی کھلکھلا کر بولی اور پھر باؤل پکڑے بڑے پرسکون انداز میں مزے سے ان کی ٹانگوں پہ سر رکھے لیٹ گئی۔ ایزل جانو لیٹ کر نہیں کھاتے، بیٹھ کر کھاؤ شاباش۔ انہوں نے اسے پیار سے کہتے ہوئے اٹھانا چاہا مگر وہ پھر منہ بنانے لگی۔ اوکے اوکے نہیں کہتا، کچھ لیٹی رہو۔ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر وہ جلدی سے بول پڑے تو پھر سے پہلی سی ہو گئی۔ مونگ پھلی نوش فرمانے کے ساتھ ساتھ اب سارا دھیان مووی کی طرف تھا۔ آغا فارس نے اپنی گود میں سر رکھے لیٹی ایزل کو مسکراتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کھلے بالوں کو دھیمے سے سلجھانے لگے۔ ماما کہاں ہیں؟ شاید وہ اٹھ کر ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ تو نغمہ آنٹی کی طرف گئی ہیں اور کہہ رہی تھی کہ جب آپ آئیں تو اوپس، میں نے تو دوبارہ آپ سے کھانے کا پوچھا ہی نہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی نا؟ میں ابھی آپ کے لیے کھانا نہیں، رہنے دو، لیٹی رہو، مجھے بھی بھوک نہیں۔ انہوں نے اٹھتی ہوئی ایزل کو شانوں سے پکڑ کر واپس لٹا دیا اور پھر سے اس کے بالوں سے کھیلنے کا شغل فرمانے لگے۔ آغا آپ کھائیں گے کیا؟ اس نے باؤل ان کی طرف کیا۔ جی اگر آپ کھلا دیں تو۔ ان کا مونگ پھلی چھیلنے کا قطعی موڈ نہ تھا۔ ایزل کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے پہلا دانہ نکالا اور ان کی طرف بڑھایا۔ آغا فارس نے منہ کھولا تو وہ چھٹکی شرارت پہ اتری اور ان کے منہ میں ڈالنے کے بجائے ہاتھ واپس کھینچتی فٹ سے خود کھا گئی۔ ایزل کی بچی، انہوں نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے اسے مصنوعی گھوریوں سے نوازا اور اس پہ جھکتے ہوئے بلکہ ہاتھوں سے اس کے گال جھنجھوڑ ڈالے جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنستی رہی۔ سوری، اچھا یہ لیں۔ اس نے سوری کرتے ہوئے ایک بار پھر سے 2 دانے ان کی طرف بڑھائے تو وہ اس کا سوری ایکسیپٹ کرتے کھانے ہی والے تھے جب اس نے پھر سے وہی حرکت کی۔ مووی سے تو سارا دھیان ہٹ گیا ہوا تھا، اب تو بس وہ انہیں تنگ کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ خطرناک تیوروں سے گھورتے اس پہ جھکے۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھ کر بھاگتی، اس کے اٹھنے سے قبل ہی انہوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لے لیں۔ لو اب تو میں تمہیں بھی کھانے نہیں دوں گا۔ تو ہاتھ پکڑنے کا یہی مقصد تھا۔ آغا چھوڑ دینا، اب نہیں کروں گی۔ ساری کھلکھلاہٹ انقا ہوئی۔ وہ قصداً چہرے پہ انتہا کا بھولا پن لاتی بولی نو۔ اس پہ جھکے ہوئے وہ قطعی انداز میں بولے ہائے اللہ میری نازک کلائیاں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بھرپور اداکاری کرتی چلائی جبکہ چہرے پہ کہیں بھی ذرا سے بھی درد کی آثار رقم نہ تھے۔ نہ،
مس نوٹنکی، اب میں تمہاری ڈرامے بازیوں میں نہیں آنے والا۔ پورا 1 گھنٹہ تم یوں ہی بے یار و مددگار بیٹھی بلکہ لیٹی رہو گی، وہ بھی اسی پوزیشن میں، کیونکہ میں تو تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی سجائے بولے تو ایزل کا ایک دم منہ کھل گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ پورا 1 گھنٹہ اور وہ بھی ایک ہی پوزیشن میں؟ نہیں آغا، میرے تو سارے پر پرزے سن ہو جائیں گے، پلیز چھوڑ دیں۔ وہ ان کی شرارت کو واقعی سنجیدہ لیتی منت طلب لہجے میں بولی تو اس کی بات پہ انہوں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ میرا ارادہ تو تمہارے سارے پرپرزے نکالنے کا ہے، بہت تیز ہوتی جا رہی ہو تم، سنجیدگی میں لپٹے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ مزید اس کے چہرے پہ جھکے اور اپنی ناک سے اس کی ناک کو دائیں بائیں مسلا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ان کے وجود سے اٹھتی مدہوش کر دینے والی خوشبو، ان کا گمبھیر دل کو چھوتا لہجہ اور ان کی اس قدر قربت ایزل کے دل کی دنیا بدل گیا۔ اپنے ناک سے جڑی ان کی ناک سے رواں سانسیں اس کے اندر منتقل ہونے کا شاید یہ پہلا لمحہ تھا۔ پھر اس کے بعد سے ہر لمحہ اس نے اپنے وجود میں ان کی سانسوں کی کمی محسوس کی۔ وہ 15 سالہ لڑکی اس لمحے تو زور زور سے دھک دھک کرتے دل کی اس حالت کو کوئی نام نہ دے پائی، بلکہ اس حالت پہ غور ہی نہ کیا اور نظر انداز کر گئی، مگر گزرتے سالوں میں اس پہ واضح ہو گیا کہ وہ تو پور پور اس شخص کی محبت میں ڈوب چکی ہے۔ ہر وقت انہی کا خیال، انہی کی سوچ، ان کی خوشبو سے مسحور ہو جانا، ان کے لمس سے دل میں انہونے احساسات جاگنا، ان کی نظر کرم کا طالب رہنا، ان کی آواز سننے کو ہر لمحہ دل کا زور و شور سے مچلنا، یعنی دل و دماغ پہ بس اسی ایک شخص کا سما جانا۔ اس پہ یہ حقیقت کھول گیا کہ اسے آغا فارس سے محبت ہو گئی ہے، اور محبت بھی اتنی شدید کہ اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو چکا تھا، بلکہ مشکل ترین۔ آغا، آئی پرومس اب آئندہ نہیں کروں گی، بس ایک بار چھوڑ دیں۔ اپنے دل کی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی، تبھی بے چینی اور شدت سے بولی تو وہ جواباً پیچھے ہٹتے مسکرائے اور اس کی دونوں کلائیوں کو آزادی بخشی۔ آزادی ملنے کی دیر تھی کہ وہ پھرتی دکھاتی اٹھ بیٹھی اور لمبی لمبی سانسیں بھر کر اپنی دھڑکنوں کو بھی نارمل اسپیڈ میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اگر تم نے شرافت کا مظاہرہ نہ کیا اور پھر سے مجھے تنگ کیا تو اب کہ میں تمہیں پکڑوں گا نہیں بلکہ رسیوں سے باندھ دوں گا، اوکے؟ انہوں نے اسے دھمکی لگائی تو وہ فوراً لائن پر آئی، اوکے، اور فوراً سے قبل سر کو اسباب میں جنبش تھی۔ اب کھلاؤ شاباش مجھے۔ انہوں نے اسے بازو سے اپنی طرف کھینچ کر واپس اس کا سر اپنی ٹانگ پہ رکھا اور حکم جاری کیا تو اس نے شرافت کے ساتھ ایک دانہ نکال کر ان کی طرف بڑھایا تاکہ وہ پکڑ لیں، مگر انہوں نے دانہ ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منہ میں ڈالا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانے کے ہی متمنی تھے، جو مزہ اس کے ننھے ہاتھوں سے کھانے کا تھا وہ اپنے ہاتھ سے کھانے میں کہاں؟ کم از کم ان کے نزدیک ان کی نسبت ایزل کے ہاتھ ننھے سے ہی تھے۔ وہ محب سے انداز میں مونگ پھلی نکالے خود کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کھلاتی مووی دیکھتی رہی، جبکہ انہیں بچکانہ سی مووی میں انٹرسٹ نہ تھا۔ تبھی موبائل نکالے اس پہ مصروف ہو گئے۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 20۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔